بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دنیا کے سارے انسان اس بات پر متفق ہیں کہ جو انسان دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے جانا بھی ہے۔ اس پر مسلمان اور کافر کسی میں کوئی اختلاف نہیں، سارے اس بات پر متفق ہیں کہ جس کو زندگی ملی ہے اس پر موت بھی آنی ہے، جو آیا ہے اس نے جانا بھی ہے۔ اس پر مسلمان اور کافر سارے متفق ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ انسان کی حیات اور موت کے قائل سارے لوگ ہیں، جو شریعت کو مانتے ہیں وہ بھی قائل ہیں، جو شریعت کو نہیں مانتے وہ بھی قائل ہیں۔ اس لیے حیات اور موت کے سارے قائل ہیں۔ اور اگر دنیا میں دیکھیں تو پہلے ہماری حیات ہے اور حیات کے بعد پھر موت ہے، پہلے زندگی اور زندگی کے بعد موت۔ لیکن قرآن کریم نے تعبیر اس کے خلاف استعمال فرمائی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ تعبیر یہ ہونی چاہیے تھی الذی خلق الحیاۃ والموت، اللہ نے حیات بھی پیدا کی ہے اور موت بھی پیدا کی، لیکن پہلے موت کو ذکر کیا ہے اور حیات کو بعد میں ذکر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں ایک انسان وہ ہے کہ جس کے سامنے موت ہے اور ایک وہ ہے کہ جس کے سامنے صرف دنیاوی حیات ہے۔ تو جو انسان دنیا میں جیتا ہے جینے کے لیے اس کی زندگی اور ہے، اور جو دنیا میں جیتا ہے مرنے کے لیے اس کی زندگی اور ہے۔ موت کو حیات پر مقدم کر کے، موت کو حیات سے پہلے ذکر کر کے یہ بات سمجھا دی کہ اگر دنیا میں جینا ہے تو پھر موت کو سامنے رکھنا۔ اس پر باتیں تو بہت ساری کہنے والی ہیں، لیکن اس کا ہمارے مضمون سے تعلق نہیں، اس لیے میں صرف دو باتیں کہہ کر آگے چلتا ہوں۔ نمبر ایک، جو انسان دنیا میں جیتا ہے جینے کے لیے اس کی پوری محنت اور کوشش ہوتی ہے کہ میں نے دنیا میں کس سے کیا لینا ہے اور کسی کے ذمہ میرا حق رہ نہ جائے۔ اور دو، جو جیتا ہے مرنے کے لیے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں نے جس کا دینا ہے میں دے دوں اور میرے ذمہ کسی کا حق رہ نہ جائے۔ تو جو جیتا ہے جینے کے لیے اس کی محنت ہے کہ میں نے کس سے کیا لینا ہے، اور جو جیتا ہے مرنے کے لیے اس کی محنت اور کوشش ہے کہ میں نے کس کا کیا دینا ہے۔ یہ تو انسان کی ذات کے حوالے سے، ذات کے بعد اولاد کے حوالے سے جو دنیا میں جیتا ہے جینے کے لیے اس کی محنت کا محور یہ ہے کہ جب میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، اور جو جیتا ہے مرنے کے لیے اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ جب میری اولاد مر گئی تو مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ اس لیے اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جینے کے لیے جینا ہے یا مرنے کے لیے جینا ہے۔ قرآن کریم نے موت کا لفظ مقدم فرما کے بات سمجھا دی کہ تم نے جینا جینے کے لیے نہیں بلکہ تم نے جینا مرنے کے لیے۔ اور آپ یقین فرمائیں کہ ہمارے بہت سارے علمی اختلاف، نظریاتی اختلاف جو ذاتیات کے اختلاف کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ موت ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی، اور اگر موت، قبر اور حشر انسان کے ذہن میں ہو تو پھر انسان نظریاتی اختلاف کو کبھی بھی ذاتیاتی اختلاف نہیں بننے دیتا۔
انسان کو علمی اور نظریاتی اختلاف رکھنا چاہیے اور ذاتیات کے اختلاف کو دفن کر دینا چاہیے۔ ہماری ذات نے جب دفن ہو جانا ہے تو ذاتی اختلاف کو بھی دفن کر دیں، نظریات نے دفن نہیں ہونا، اس لیے نظریاتی اختلاف کو بھی دفن نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نظریاتی اختلاف کو دفن کر دیتے ہیں لیکن ذاتیات کے اختلاف کو دفن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ ذاتیات کو دفن کر دیں اور نظریات کے اختلاف کو باقی رکھیں۔ تو یہ دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں اللہ تعالی ہم کو ذاتیات کے اختلاف سے محفوظ رکھے اور نظریات کے اختلافات جو دنیا میں موجود ہیں اور رہنے ہیں، اللہ ہمیں خالص نظریاتی اختلاف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دنیا کے سارے انسان قائل ہیں کہ جس پر زندگی ملی، جس کو زندگی ملی اس پر موت بھی آنی ہے۔ مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ موت آنی ہے اور کافر بھی سمجھتا ہے کہ موت آنی ہے، لیکن مسلمان اور کافر کے نظریہ موت میں فرق ہے، مسلمان اور کافر کے معنی موت میں فرق ہے۔ کافر کے ہاں موت کا معنی اور ہے اور مسلمان کے ہاں موت کا معنی اور ہے۔ مسلمان سمجھتا ہے کہ موت کا معنی ہے ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہو جانا، اور کافر سمجھتا ہے کہ موت کا معنی ہے اس جہان سے اس جہان کا ختم ہو جانا۔ تو مسلمان کے ہاں موت کا معنی انتقال ہے اور کافر کے ہاں موت کا معنی اختتام ہے، جسے میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پنجابی زبان میں کافر سمجھتا ہے کہ موت کا معنی ہے مر گیا اور مک گیا، اور مسلمان سمجھتا ہے کہ مر گیا اور ٹر گیا۔ ٹر جانا اور ہے اور مک جانا اور ہے۔ تو کافر کے ہاں موت کا معنی اختتام زندگی اور مسلمان کے ہاں موت کا معنی انتقال زندگی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کافر کے ہاں موت کا معنی اختتام زندگی اور مسلمان کے ہاں موت کا معنی انتقال زندگی۔ آپ نے پاکستان میں جتنی مساجد بھی دیکھی ہیں اور آپ نے جتنی عبادت گاہیں دیکھی ہیں، وہ مسلمانوں کی ہوں یا مسلمان نہ ہوں لیکن خود کو مسلمانوں میں شمار کرتے ہوں، جس عبادت گاہ میں بھی اعلان موت اور جنازے کا ہوگا، میں نے آج تک کوئی ایسا اعلان نہیں سنا کہ کسی مسلک اور فرقے کا آدمی یہ اعلان کرے کہ فلاں بزرگ ختم ہو گئے ہیں لہٰذا ان کا جنازہ پڑھو اور ثواب دارین حاصل کرو۔ یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں بندے کا وصال ہو گیا ہے، فلاں بندہ دار فانی سے دار بقا کوچ کر گیا ہے، اور فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کے جنازے میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ تو کسی جگہ پر بھی اعلان ہو، انتقال کا اعلان ہوتا ہے، دار فانی سے دار بقا کے کوچ کا اعلان ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی ختم ہونے کا اعلان نہیں ہوتا۔ اس کا معنی کہ ہر بندہ جو مسلمان ہو یا اسلام کا دعوے دار ہو، وہ سمجھتا ہے کہ موت کا معنی اختتام زندگی نہیں بلکہ موت کا معنی انتقال زندگی ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی۔ غافل نے سمجھا ہے موت کو، غافل سے مراد کافر ہے، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ بات سمجھ آئی؟ غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ غافل سمجھتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، حالانکہ ختم نہیں ہوئی، اس جہان کی شام ہے، اگلے جہان کی صبح ہے۔ ایک جہان کی زندگی سے دوسرے جہان کی زندگی کی طرف منتقل ہو رہا ہے، یہاں کا خاتمہ ہے وہاں کا مقدمہ ہے۔ تو بندہ ختم نہیں ہوتا بلکہ بندہ ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو موت کا معنی ہوا اختتام زندگی یا انتقال زندگی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ موت کافر پر آئے یا موت مسلمان پر آئے، موت امتی پر آئے یا موت نبی پر آئے، ہم سب اس بات کے قائل ہیں کہ موت مسلمان پر بھی آنی ہے، موت کافر پر بھی آنی ہے،
موت امتی پر بھی آنی ہے اور موت نبی پر بھی اس کے سارے قائل ہیں۔ ایک مسئلہ، دوسری بات اب سمجھیں، ہم امتی کی موت کے بھی قائل ہیں اور نبی کی موت کے بھی قائل ہیں، بس اتنی بات سمجھنا ضروری ہے کہ نبی پر موت آئے تو کیسے آتی ہے اور امتی پر موت آئے تو پھر کیسے آتی ہے، امتی کی موت کی کیفیت کیا ہے اور نبی کی موت کی کیفیت کیا ہے۔ اگر موت کو سمجھنا ہو تو موت کو سمجھنے سے پہلے ایک بات وہ سمجھنی ضروری ہے جو اس زندگی میں، اگر وہ چیز سمجھ آ جائے تو پھر موت سمجھ آتی ہے۔ اس کو ہم یوں کہتے ہیں، ایک موت ہے اور ایک موت کی بہن ہے، ایک موت ہے اور ایک موت کی، موت کو سمجھنا ہو تو موت کی بہن کو سمجھ لو۔ کیوں؟ موت کی بہن سے واسطہ ہر کسی کا پڑتا ہے اور روزانہ پڑتا ہے، اور موت سے روزانہ نہیں پڑھنا، موت سے ایک بار ہی واسطہ پڑھنا ہے۔ آنے والی موت کو سمجھنے کے لیے موت کی بہن کو سمجھ لیں تو پھر موت سمجھ آ جائے گی، اور موت کی بہن کا نام ہے نوم، موت کی بہن کا نام ہے نوم، جسے کہتے ہیں نیند۔ اس کا معنی یہ ہے اگر موت کو سمجھنا ہو تو پھر نیند کو سمجھیں، نیند سمجھ آ گئی تو پھر انسان کو موت بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ اور موت کو سمجھنے کے لیے نیند کا سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم اور حدیث مبارک میں موت پر نیند کا لفظ اور نیند پر موت کا لفظ بولا گیا ہے۔ اس کو مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں کہ قرآن اور احادیث میں موت پر نیند کا اطلاق اور نیند پر موت کا اطلاق ہوا ہے۔ یہ میں اطلاق کے ترجمے کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ آپ خود بھی سمجھیں اور عوام کو سمجھانا بھی سیکھیں۔ ان کو کہہ دیں کہ موت پر نوم کا اطلاق ہوا ہے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ اطلاق کا مطلب طلاق ہے یا اطلاق کا معنی بولا گیا ہے؟ پہلے قرآن کریم دیکھ لیں، آپ نے آج صبح سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے؟ بولتے نہیں کی ہے؟ کیوں کی ہے؟ آپ سب ثواب کے لیے پریشان پھر رہے ہیں اور ہم اپنے مدرسے کی ضروریات کے لیے پریشان پھر رہے ہیں۔ تمہارا مسئلہ جنت کا ہے اور ہمارا جنت سے پہلے دنیا کا بھی ہے۔ یاد ہے میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ آپ نے یاسین کی تلاوت کرنی ہے، ثواب کی نیت بھی کریں اور سواد کی نیت بھی کریں، یاد ہے نا؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہماری ضروریات بہت ہیں جس کے ہمارے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہیں، تو سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگا کریں کہ اللہ جو ہماری ضروریات ہیں مرکز کی اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے۔ ضروریات موجود ہوں تو کام میں آسانی ہو جاتی ہے، کام تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ آپ بتائیں اگر یہ جنریٹر نہ ہو سبق تو آپ نے پڑھنا ہے یا دوڑ جانا ہے؟ لیکن پریشانی تو ہونی ہے۔ اب اس پریشانی سے بچنے کے لیے ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں، اگر جنریٹر خراب ہے تو کرائے پر لاؤ، گیس نہیں ہے تو ڈیزل پر لاؤ۔ میں نے آپ سے بتایا تھا یہ جو ڈیزل والا جنریٹر ہے یہ 1 گھنٹے میں 700 روپے کا ڈیزل پیتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں 1 رات پہ کتنا ڈیزل خرچ ہوتا ہے، تو اس سے آپ اندازہ فرمائیں آپ سے چندہ نہیں مانگتے، آپ سے سورہ یاسین مانگتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں سورہ یاسین کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، ثواب آپ لے لیا کریں اور پیسوں والا نیت ہماری کر لیا کریں۔ ثواب کی بھی ضرورت ہے اور دنیا کی بھی ضرورت ہے، یہ دنیا کی ضرورت نہیں ہے، بولتے نہیں، آپ کو نہیں ہوگی، ہمیں تو ہے، ہم تو اپنی بات کرتے ہیں، ہمیں تو دنیا بھی چاہیے اور اچھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کپڑا تو پہننا ہی ہے، اللہ اچھا دے دے تو کیا ہے، جوتی تو پہننی ہے، اللہ اچھی دے تو پھر کیا ہے۔ میں ایک بات ساتھیوں کہا کرتا ہوں، ہماری قوم بڑی عجیب ہے، یہ کہتے ہیں جی ہمارے شیخ صاحب بہت نیک آدمی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پڑھانے کے لیے سائیکل پر آتے ہیں۔ میں نے کہا سائیکل پر آنا تقوی کی دلیل نہیں ہے، سائیکل پر آنا غربت کی دلیل ہے۔ اگر سائیکل پر آنا تقوی کی دلیل ہو، کبھی کسی نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے مزدور بڑے نیک ہیں، یہ صبح سائیکل پر بیٹھ کے منڈی جاتے ہیں، کبھی کسی نے کہا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ سائیکل پر پڑھانے کے لیے آنا یہ غربت کی دلیل ہے یا تقوی کی دلیل ہے؟ آپ کہتے ہیں بہت نیک ہے، کیوں؟ سائیکل پر آتے ہیں۔ ہمارے پیر صاحب بہت نیک آدمی ہیں، کیوں؟ انہوں نے اپنے کپڑوں پر ٹاکیاں اور پیمند لگا رکھے ہیں۔ میں نے کہا ٹاکیاں لگانا یہ غربت کی دلیل ہے، تقوی کی دلیل نہیں ہے۔ کبھی کسی نے مزدور کے بارے میں کہا ہمارا مزدور بہت نیک ہے، اس کے کپڑے پہ 5 ٹاکیاں ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا۔
تو پیر صاحب کو آپ نیک کہتے ہیں، مزدور کو نیک نہیں کہہ رہے، تو یہ ٹاکیاں لگانا تقوی کی دلیل ہے، غربت کی دلیل ہے؟ بولتے نہیں، غربت کی دلیل ہے۔ تو اللہ سے غربت مانگنی چاہیے، دولت مانگنی چاہیے؟ مجھے آپ کوئی حدیث دکھا سکتے ہیں کہ حضور نے اللہ سے فقر مانگا ہو؟ فقر سے پناہ تو مانگی ہے، فقر نہیں مانگا۔ اللہ سے رزق میں وسعت مانگی ہے، برکت والا رزق مانگا ہے، غربت نہیں مانگی۔ غربت آ جائے تو مقابلہ کرنے کی بات فرمائی ہے، لیکن اللہ سے غربت مانگنے کی بات نہیں کی۔ کہ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے علم میں ایک بندہ بھی دنیا میں ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو جی فلاں یہ آدمی بڑے نیک ہیں کیونکہ ان کی گاڑی بہت اچھی ہے، اور اتنے بندے بہت ہیں کہ یہ بہت نیک ہیں، سائیکل پر پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ اب اگر میں آپ سے سوال کروں تو آپ مجھے جواب دیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پر پابند لگائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ماہ کا فاقہ برداشت کیا ہے، لیکن جب اللہ نے توفیق دی ہے تو پورے مدینہ میں حضور سے قیمتی سواری کسی کی نہیں تھی، حضور سے اچھا گھوڑا کسی کا نہیں تھا، ایسے ہی ہے۔ اور اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اتنی تیز رفتار تھی کہ پوری کائنات میں اس سے زیادہ نہ تیز رفتار کسی کو سواری ملی ہے اور نہ ملے گی، تو یہ دعویٰ غلط تو نہیں ہے؟ حضور جس سواری کے اوپر بیٹھ کے معراج کے لیے تشریف لے گئے اس کا نام کیا تھا؟ براق۔ اس سے تیز سواری کسی کو ملی ہے؟ تو تیز رفتار اور اچھی سواری رکھنا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ اور ہماری قوم کا مزاج یہ ہے کہ جب تھوڑی سی اللہ سبحانہ عطا فرما دے تو اس کو کچھ نہ کہہ سکے تو یہ بات ضرور کہتے ہیں فلاں بندہ ایجنسی ہو گیا ہے کیونکہ اس کی گاڑی بڑی ہے۔ یہ عجیب دلیل۔ میں ایک جگہ پر تھا تو 3-4 علماء اکٹھے تھے، ایک مولانا صاحب مجھے فرمانے لگے لوگ کہتے ہیں آپ ایجنسیوں کے ہیں۔ میں نے کہا کہنا چاہیے، ان کا حق ہے، میں تو نہیں منع کرتا کہ نہ کہا کریں، میں کیوں منع کروں؟ تو میں نے کہا کوئی دلیل بھی تو دیتے ہوں گے۔ کہتا ہے اس کی دلیل دیتے ہیں کہ آپ کی گاڑی بڑی ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آدمی اگر کسی سرکار کے لیے کام کرے تو سرکار گاڑی دیتی ہے؟ کہتا ہے جی ہاں۔ تو میں نے کہا چھوٹی سرکار ہو تو چھوٹی گاڑی اور بڑی سرکار ہو تو بڑی گاڑی۔ اللہ کی ذات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کی ذات سرکار ہے یا نہیں؟ اس نے کہا جی ہے۔ تو میں نے کہا بڑی گاڑی کی دلیل یہ ہے کہ بڑی سرکار کے لیے کام کرتے ہیں، ہم بڑی سرکار کے لیے کام کرتے ہیں، آپ ہمیں چھوٹی سرکار کے ایجنٹ کہتے ہیں، مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ اگر میں موٹر سائیکل پر جاتا تو آپ کہتے ہیں پاکستان کی ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں کیونکہ یہ ایجنسی چھوٹی ہے تو گاڑی چھوٹی دیتی ہے، اللہ کی سرکار بڑی ہے تو گاڑی بڑی دیتی ہے۔ تو یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ گورنمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو اتنے شرمندہ ہوئے نا مولانا صاحب۔ میں نے کہا اور سوال ہے تو آپ فرمائیں۔ میں نے کہا اور سوال ہے تو آپ کریں، میں آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن کم از کم اپنا دماغ بڑا رکھیں، دماغ چھوٹا نہ رکھیں۔ چھوٹے دماغ سے آدمی بڑی باتیں سمجھ نہیں سکتا، بڑی باتیں سمجھنے کے لیے دماغ بھی بڑا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ موت کو سمجھنے کے لیے نیند سمجھنا ضروری ہے۔ آپ نے صبح سورہ یاسین کی تلاوت کی، اس میں آپ نے ایک آیت پڑھی ہے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ یہ مرقد سونے کی جگہ ہے یا مرقد موت کی جگہ ہے؟ تو یہ جو بندہ اٹھے گا اور اٹھ کر کہے گا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کس نے اٹھا دیا سونے کی جگہ سے، یہ قیامت کے دن چارپائی سے اٹھے گا یا قبر سے اٹھے گا؟ تو سوال یہ ہے کہ قبر تو موت کی جگہ ہے، نیند کی جگہ نہیں ہے، پھر یہ کیوں کہے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس موت کی جگہ کو سونے کی جگہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ موت پر اللہ نے قرآن میں نیند کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ مرقد رقود سے ہے نا، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ۔ اصحاب کہف کو تم سمجھو گے یہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ جاگ نہیں رہے، ہم رقودن، وہ سوئے پڑے ہیں۔ تو رقود کا معنی سونا ہے۔ اور حدیث مبارک میں نیند پر موت کا لفظ بولا ہے۔ جب آپ رات کو سونے لگتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں اللہم بسمک انام، اللہم بسمک انام یا اموت؟ اچھا آپ بتائیں کہ آپ سونے لگے ہیں یا مرنے لگے ہیں؟ تو جب سونے لگے ہیں تو پھر انام کہنا چاہیے نا، اموت کیوں کہتے ہیں؟ تو سوتے وقت یہ دعا مانگنی اللہم بسمک اموت، اس بات کی دلیل ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند پر موت کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور جب صبح نیند سے اٹھے تو دعا مانگتے ہیں الحمدللہ الذی ایقظنا بعد ما انامنا۔ میں دعا ٹھیک پڑھ رہا ہوں؟ تو پھر آپ کہیں نا میں غلط دعا پڑھ رہا ہوں۔ صحیح دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ ایسے ہی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے سونے کو موت فرمایا اور سونے سے اٹھنے کو حیات فرمایا۔ تو پتہ چلا یہ اتنی باتیں ایسے کیوں ارشاد فرمائی ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ موت کو نیند کہتے ہیں اور نیند کو موت کہتے ہیں۔ یہ تو میں نے حدیث مبارک پیش کی ہے جہاں نیند پر موت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں جہاں موت پر نیند کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو فرشتوں سے سوال کرتے ہیں من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ ربی اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینی الاسلام۔ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میرا دین اسلام ہے۔ اب حدیث مبارک میں ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَفْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا لباس دو، وَالْبَسُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ أَلْبِسُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا لباس دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کا دروازہ کھول دو، فَيَأْتِيهِ مِن طِيبِهَا وَرَوْحِهَا، اس کی قبر میں پھر خوشبو جنت کی اور جنت کی ہوا آتی ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت العروس، آج ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اب اس کو کوئی نہیں اٹھائے گا، دلہن کو کوئی نہیں اٹھاتا جب تک گھر والے اٹھائیں، تو ورنہ دلہن کو اٹھانے کے لیے کوئی ہمت نہیں کرتا۔ نم کا نومت العروس، بتاؤ یہ قبر میں مویا پڑا ہے یا قبر میں سویا پڑا ہے؟ اور اللہ کے نبی نم فرما رہے ہیں یا مت فرما رہے ہیں؟ تو دیکھو مت کی بجائے نم کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے نیند پر موت پر نیند کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں اس پہ دلیل پیش کر رہا تھا، اگر موت کو سمجھنا ہے تو پھر نیند کو سمجھو۔ اور یہ ایسی بات کیوں فرمائی، توجہ رکھیں، یہ بات کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ موت زندگی میں ایک بار آنی ہے اور نیند زندگی میں کئی بار آنی ہے۔ اس ایک بار آنے والی چیز کو اللہ نے کئی بار سے گزارا ہے تاکہ انسان کو موت سمجھ آ جائے۔ نیند سمجھ آئی تو پھر موت سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک درمیان میں بات آئی ہے تو میں اس پہ تھوڑی سی بات عرض کر دوں۔ اس حدیث کو میں نے دوبارہ پھر ذکر کرنا ہے جب میں نے موت کے بعد کی کیفیات آپ کو سمجھانی ہے۔ صرف ایک بات سمجھ لیں کہ جب آدمی قبر میں سوال و جواب کے بعد اس پر موت آتی ہے تو فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ سوال یہ ہے کہ فرشتہ نم بھی تو کہہ سکتا ہے نہ سو جا، یہ دلہن والی مثال ساتھ کیوں دی ہے؟ کلام نبوت کے آپ بلاغت کو دیکھیں، فرشتہ کہہ سکتا ہے نم سو جا، لیکن یہ نہیں کہا بلکہ کہا نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح سو جا۔ یہ دلہن والی بات کا اضافہ کیوں کیا ہے؟ کراچی ایک جگہ میں نے اس طرح سبق پڑھایا تو سبق کے دوران ایک طالب علم کی چٹ آ گئی، استاد جی پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے؟ استاد جی پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ پہلی رات آدمی سوتا نہیں، دلہن نہ سوتا ہے نہ سوتی ہے، اس لیے تعجب سے پوچھا کہ پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے؟ میں نے کہا سوتی ہے لیکن اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد، اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد۔ میں نے تو 3 دلہن نمٹائی ہیں نا، اس لیے مجھے تو پتہ ہے کہ سوتی ہے کہ نہیں سوتی۔ چلو ایک پر غلطی لگ جائے، 2 پر غلطی لگ جائے، تیسری پر تو غلطی نہیں لگتی نا۔ تو اب بات ذرا اچھی طرح سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ دلہن کی طرح سو جا؟ یہ فرشتہ بات کیوں کہتا ہے نم کا نومت العروس؟ یہ بات آپ نے اچھی طرح سمجھنی ہے۔ کلام نبوت کی آپ ذرا بلاغت دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں فرمائی ہے۔
وجہ یہ ہے، نمبر 1، کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے کوئی لڑکا بےتاب ہے، وہ چاہتا ہے میں اس کو دیکھوں لیکن دیکھ نہیں سکتا، کیوں؟ اللہ سے بھی ڈرتا ہے اور خاندان سے بھی ڈرتا ہے۔ دل کرتا ہے میں اس کو ہاتھ لگاؤں لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا، اللہ سے بھی ڈرتا ہے اور خاندان سے بھی۔ دل کرتا ہے فلاں لڑکی کو دیکھوں لیکن دیکھتا کیوں نہیں؟ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، خاندان سے بھی۔ دل کرتا ہے فلاں لڑکی کو ہاتھ لگاؤں، لگاتا کیوں نہیں؟ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، خاندان سے بھی۔ دل کرتا ہے اس کو ٹیلی فون پہ بات کروں لیکن کیوں نہیں کرتا؟ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، خاندان سے بھی۔ دل کرتا ہے اس کو میسج کروں، کیوں نہیں کرتا؟ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، خاندان سے بھی۔ توجہ رکھے، توجہ۔ میں نے آپ کو کئی بار کہا ہے کہ میرے مزاج میں لطیفہ کوئی نہیں ہے، میں مسئلہ اس طرح سمجھاتا ہوں کہ بندے کے دماغ میں اتر جاتا ہے اور آدمی کو سمجھ نہیں آتی میں اتنی تمہید کیوں باندھ رہا ہوں۔ دل کرتا ہے لیکن کیوں نہیں کرتا یہ ساری کام؟ اللہ سے بھی ڈرتا ہے اور خاندان سے بھی۔ توجہ رکھنا۔ اب وہی لڑکی اگر آدمی کے نکاح میں بیوی بن کر آ جائے، توجہ، بیوی بن کے آ جائے، اب اس کو دیکھنے پہ بھی نہیں ڈرتا، نہ خدا کا ڈر ہے نہ ہی خاندان کا، ہاتھ لگانے پر بھی نہیں ڈرتا، نہ اللہ کا ڈر ہے نہ ہی خاندان کا ڈر ہے۔ جو جس کو دیکھنے سے بھی گھبراتا تھا خاندان کی وجہ سے، آج وہی بیوی اس کے کمرے میں ہے، وہی بیوی اس کے گھر میں ہے، باہر باپ بھی ہے، باہر بھائی بھی ہے، باہر ماں بھی ہے، اور باہر وہی خاندان کھڑا ہے کہ جس کی وجہ سے دیکھنے سے بھی ڈرتا تھا، آج اس کے ساتھ آرام کر رہا ہے لیکن کوئی بھی اس کو ڈر نہیں۔ توجہ رکھنا۔ بالکل اسی طرح آدمی قبر سے ڈرتا ہے، یہ خلوت کا گھر ہے، قبر سے ڈرتا ہے، اجنبیت کا گھر ہے، یہ قبر سے ڈرتا ہے، یہ اندھیروں کا گھر ہے، یہ قبر سے ڈرتا ہے، کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہے۔ لیکن جب کلمہ ایمان کے ساتھ آ جائے، اب آدمی کو قبر میں کوئی بھی ڈر نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بات سمجھائی ہے، نم کا نومت العروس۔ آج فرشتہ کہتا ہے ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ جس عورت کو چھونے کی، جس عورت کو دل کرتا تھا لیکن چھونے سے بھی ڈرتا تھا، وہ کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے، آج کوئی ڈر نہیں ہے، اور قبر میں کلمہ ایمان کے ساتھ آ جائے، آج تجھے بھی کوئی ڈر نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ میں آپ کو بارہا کہتا ہوں، آپ درس حدیثوں میں بیٹھ کے سنیں گے نا، پھر حدیث ہمارے پاس پڑھنا، تو آپ کو حدیث کا لذت رہی تو مجھے پھر کہنا۔ یہ جن حدیث کی تنقیحات میں کرتا ہوں نا، آپ یہ حدیثیں درسگاہ حدیث میں بیٹھ کے پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد پھر آئیں، پھر حدیث کو پڑھنا، تو پھر دیکھنا آپ کو حدیث کا لطف کتنا آتا ہے۔ کلام نبوت کی بلاغت سمجھے ہیں؟ اچھا، دوسری بات سمجھیں، یہ نم کا نومت العروس کیوں کہتا ہے؟ فرشتہ کے پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ ایک اس میں تشبیہ مرد کے لیے ہے اور ایک عورت کے لیے ہے۔ مرد کے لیے میں نے بات سمجھائی کہ جس طرح عورت خاندان سے، معاشرے سے اور سب سے ڈرتی ہے، لیکن کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے، اب عورت کو کسی کا بھی ڈر نہیں ہے، اور آدمی قبر سے ڈر رہا تھا، یہ کلمہ ایمان کے ساتھ آ جائے، اب اس کو بھی قبر میں آنے کے بعد کسی کا ڈر نہیں ہے۔ دوسری بات سمجھیں کہ یہی عورت، یہی دلہن، یہی جو عورت ہے، عورت یہ بادشاہ کی بیٹی ہو، عورت کسی عالم کی بیٹی ہو، عورت انسان کے بڑے سے بڑے انسان کی بیٹی بھی ہو، تو عورت کا فطری سکون اللہ نے، یاد رکھنا، عورت کا فطری سکون اللہ نے یہ شوہر کے ساتھ رکھا ہے، جتنی بڑی عورت کیوں نہ ہو، اس کا طبعی سکون خدا نے شوہر کے ساتھ رکھا ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ جس طرح عورت کے پاس سب کچھ موجود ہو، لیکن جو اس کو سکون شوہر کے پہلو میں ہے، دنیا کی کسی اور چیز میں موجود نہیں۔ آدمی دنیا میں جتنا بھی بڑا ہو، اگر کلمہ ایمان کے ساتھ آ جائے تو جو سکون اس کو قبر کے پہلو میں ہے وہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا مستریح او مستراح۔ آپ نے سنی ہے نا حدیث، مستریح او مستراح، یا اس نے فائدہ اٹھایا ہے یا لوگوں نے اٹھا لیا، یا یہ بچ گیا یا لوگ بچ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کیا مطلب یا رسول اللہ؟ فرمایا اگر نیک تھا تو یہ مستریح ہے، جو راحت اب اس کو ملنی ہے نا، اس کو دنیا میں نہیں ملی تھی،
اور اگر یہ بد ہے تو مستراحن ہے، جتنا اس کے شر سے لوگ اب بچے ہیں نا، اتنا دنیا میں اس کے شر سے نہیں بچے تھے۔ تو اللہ کے نبی قبر میں جانے والے کو مستریحن فرما رہے ہیں، اور حدیث میں فرمایا نم کا نومت الدروس، جس طرح عورت جتنی بڑے خاندان کی بھی ہو اس کی راحت شوہر کے پہلو میں ہے، اور دنیا میں جتنا بڑا عابد اور زاہد بھی ہو تو اس کی راحت قبر کے پہلو میں ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے اور یہ کلمہ ایمان کے ساتھ آ جائے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں سمجھا یہ رہا تھا اگر موت کو سمجھنا ہے تو پھر کس کو سمجھنا چاہیے؟ نیند کو سمجھنا چاہیے۔ اب ایک نیند وہ ہے، توجہ رکھنا، میں اب نیند سمجھانے لگوں۔ ایک نیند وہ ہے جو امت کی ہے، اور ایک نیند وہ ہے جو نبی کی ہے۔ ایک نیند وہ ہے جو امت کی ہے، اور ایک نیند وہ ہے جو نبی کی ہے۔ امت اور نبی کی نیند میں کیا فرق ہے؟ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھے اور آپ نے آرام فرمایا، اور پھر اٹھ کر آپ نے وتر پڑھ لی ہے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ سو گئے تھے اور اٹھ کر آپ نے وضو نہیں فرمایا، اور بغیر وضو کے آپ نے وتر پڑھ لیے، تو بغیر وضو کے بھی وتر ہو جاتے ہیں؟ ام المومنین امی عائشہ نے مسئلہ پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا عائشہ این تنامان ولا ینام قلبی، اے عائشہ میں محمد اللہ کا نبی ہوں اور نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل نہیں سوتا۔ معلوم ہوا کہ امتی کی نیند یہ ہے، امتی کی آنکھ بھی سو جاتی ہے اور امتی کا دل بھی سو جاتا ہے، اور جب نبی پر نیند آئے تو نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی کہ امتی اور نبی کی نیند میں فرق یہ ہے کہ نیند کا اثر نبی کی آنکھ پر ہوتا ہے، نبی کے دل پر نہیں ہوتا، اور نیند امتی کی ہو اس کا اثر امتی کی آنکھ پر بھی ہوتا ہے اور امتی کے دل پر بھی ہوتا ہے۔ اس سے بات خود بہت سمجھ آ گئی کہ جس طرح نیند امتی اور نبی دونوں پر آتی ہے، موت بھی امتی اور نبی دونوں پر آتی ہے، لیکن ان موت کا اثر امتی کے ظاہر پر بھی ہوتا ہے اور امتی کے دل پر بھی ہوتا ہے، اور جب نبی پر نیند موت آ جائے تو نبی کے ظاہر پر اس کا اثر ہوتا ہے، البتہ نبی کے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ تو نبی کی آنکھ پر موت آ جاتی ہے، نبی کے ظاہر پر موت آ جاتی ہے، اور نبی کے قلب اطہر میں بدستور حیات باقی رہتی ہے۔ تو اگر نبی کی موت اور امتی کی موت سمجھنی ہو تو پھر امتی کی نیند اور نبی کی نیند کو سمجھے تو پھر سمجھ آئے نا۔ اب ایک بات سمجھنا کہ ان میں فرق کیسے موت کے بعد پڑتا ہے۔ جو اختلاف اللہ کے نبی کی موت میں ہوا وہ اختلاف اللہ کے نبی کی نیند میں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک اصول عرض کیا تھا، اگر دو ماجور ہوں ان میں اختلاف ہو جائے تو دلیل میں محفوظ کو پیش کرتے ہیں، اور ماجور اور محفوظ میں اختلاف ہو جائے تو دلیل میں معصوم کو پیش کرتے ہیں۔ یاد ہے؟ ماجور سے مراد مجتہد، محفوظ سے مراد اور معصوم سے مراد نبی بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں۔ اب بات اچھی طرح سمجھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر اختلاف ہو گیا، اور یہ صحیح بخاری میں اختلاف موجود ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا کہ حضور پر موت آ گئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں، حضور پر موت نہیں آئی۔ اگر کسی نے کہا نا موت آ گئی ہے، ابھی اللہ کی قسم حضور اٹھیں گے اور جس نے کہا موت آ گئی اس کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ خبردار کسی نے کہا کہ حضور پر موت آئی ہے۔ صحابہ فرما رہے موت آ گئی ہے، اور عمر بن خطاب فرما رہے موت نہیں آئی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور پر موت آ گئی ہے، عمر بن خطاب کہتے ہیں زندہ ہے۔ اب آدمی کو بڑا تعجب ہوتا ہے، حضرت عمر جیسا آدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اتنی بات نہیں سمجھ سکتے کہ موت آئی ہے یا موت نہیں آئی؟ اب یہ اختلاف ان لوگوں میں ہے جو محفوظ ہیں، تو جب محفوظ میں اختلاف ہو جائے تو پھر دلیل میں معصوم کو پیش کرتے ہیں۔ اسی صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، دو فرشتے آگے، ایک نے کہا حضور سو رہے ہیں، ایک نے کہا جاگ رہے ہیں۔
ایک نے کہا سو رہے ہیں اور دوسرے نے کہا جب حضور پہ موت آ گئی تو صحابہ نے کہا موت ہے، عمر نے کہا حیات ہے، اور جب سو رہے ہیں ایک فرشتے نے کہا نیند ہے اور دوسرے نے کہا بیداری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ نے اٹھ کر مسئلہ سمجھایا، میں سویا ہوا تھا، ایک فرشتہ کہہ رہا تھا سو رہے ہیں اور ایک کہتا جاگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں ٹھیک کہتے ہیں۔ کیوں؟ جس کی نگاہ میری آنکھ پر تھی اس نے کہا حضور سو رہے ہیں، اور جس کی نگاہ میرے دل پر تھی اس نے کہا حضور جاگ رہے ہیں۔ جس کی نگاہ میری آنکھ پر تھی اس نے کہا حضور سو رہے ہیں، اور جس نے کہا نگاہ میرے دل پر تھی اس نے کہا حضور جاگ رہے ہیں۔ تو جن صحابہ کی نگاہ حضور کی آنکھ پر تھی انہوں نے کہا حضور پہ موت آ گئی ہے، عمر کی نگاہ حضور کے دل پر تھی، انہوں نے کہا موت نہیں آئی بلکہ حضور زندہ ہیں، اس لیے کہ نبی کے ظاہر پر موت آتی ہے اور نبی کے قلب اطہر میں حیات باقی رہتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ نبی کی آنکھ پر بھی ہے، نبی کے دل پر بھی ہے۔ صدیق سے زیادہ حضور کے مزاج کو کوئی نہیں سمجھتا۔ حضرت صدیق اکبر نے بات سمجھائی کہ دیکھو جس طرح نبی پر نیند آتی ہے اور نبی کی نیند اتنی ہی ہوتی ہے کہ آنکھ پر آ جاتی ہے اور دل پر نہیں آتی، نبی کی موت بھی اتنی ہی ہوتی ہے، ظاہر پر آ جاتی ہے اور دل پر نہیں آتی۔ نبی کی نیند دل پر نہ بھی ہو لیکن کہتے تو یہی ہے نا کہ نیند آ گئی ہے، اور حضور کے دل میں موت نہ بھی ہو، عمر کہنا تو یہی ہے نا کہ موت آ گئی ہے، یہ تو نہ کہو کہ موت آئی نہیں ہے۔ اگرچہ حضور کا دل جاگ رہا ہو لیکن یہ تو نہیں کہتے حضور سوئے نہیں ہیں۔ ہوتی نیند اتنی ہے کہ دل جاگتا رہے، موت ہوتی اتنی ہے کہ دل میں حیات رہے، لیکن جس طرح جب دل میں جاگنا ہو پھر بھی کہتے ہیں نیند آ گئی ہے، تو قلب اطہر زندہ ہو تو پھر بھی کہنا ہے موت آ گئی ہے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ آپ کو سمجھ آیا؟ اور آپ کو سمجھ آیا؟ میں تو مسئلہ سمجھا رہا ہوں، ذرا اس پہ ذرا تھوڑی سی آپ گفتگو سماعت فرما لیں جو میں بھی بات کہنے لگا ہوں، کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر پر موت ہے اور حضور کے قلب اطہر پر حیات ہے، حضور کے اندر حیات ہے اور ظاہر پر موت ہے، اس پر دلائل کون سے قلب اطہر میں حیات ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو ویسے بات سمجھائی ہے نا کہ موت کو سمجھنا ہو تو نیند کو سمجھے، نبی کی نیند جدا ہے اور امتی کی نیند جدا ہے، تو نبی کی موت بھی جدا ہے، امتی کی موت بھی جدا ہے۔ ذرا اس پہ دو چار دلائل اچھی طرح سمجھیں۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سماعت فرمائیں۔ حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، نبی کا کوئی وارث۔ جب حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغ فدق میں اپنا حق مانگا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں زہرا، باغ فدق میں تمہیں اس لیے حصہ نہیں دے سکتے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ما ترکنا فہو صدقۃ، حضور نے جو مال پہ چھوڑا ہے وہ امت میں بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتا بلکہ امت میں صدقہ ہو جاتا ہے، امت میں بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا ننوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی کے مال کا وراثت میں تقسیم نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے قلب اطہر میں حیات موجود ہے۔ آپ کہیں جی وہ کیسے؟ جب تک آدمی زندہ ہو آدمی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، مال وراثت میں تقسیم تب ہوتا ہے جب آدمی پر موت آ جائے اور اس کی ملک سے مال نکل جائے، اب ورثہ میں تقسیم ہوگا، اور جب تک اس کی ملک میں مال موجود ہے ابھی تک ورثہ میں مال تقسیم نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کا دنیا سے چلا جانا اور مال تقسیم نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال آپ کی ملک سے نہیں نکلا۔ ملک سے مال نکلنے کے لیے موت ضروری ہے،
اور نبی کے ظاہر پر موت آ گئی ہے، اور قلب اطہر میں چونکہ حیات باقی ہے اس لیے نبی کا مال نبی کا مملوک ہے۔ جب تک قلب میں حیات رہے گی تو پیغمبر کا مال نہ ملک سے نکلے گا اور نہ ہی امت کے اندر بطور وراثت تقسیم ہوگا۔ بطور وراثت تقسیم نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں حیات ابھی تک موجود ہے۔ اچھا، مال وراثت میں تقسیم تو نہیں ہوتا لیکن مال امت میں صدقہ تو بن جاتا ہے نا۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں یہ مال کا صدقہ بننا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے قلب اطہر میں حیات موجود ہے۔ نانوتوی کے استدلال دیکھیں، کیوں؟ فرمانے لگے کہ مال صدقہ اس وقت بنتا ہے جب بوقت تصدق متصدق زندہ ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ مال صدقہ کب بنتا ہے؟ بوقت تصدق متصدق۔ بھئی میرا مال صدقہ تب بنے گا نا جب میں زندہ بھی ہوں۔ جب میں زندہ نہیں تو میرا مال صدقے میں کیسے آپ غریبوں کو دیں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی اگر میرا مال صدقہ غریبوں کو ملے تبھی ہوگا جب میں زندہ ہوں۔ اگر میں زندہ نہیں ہوں پھر تو میرا مال ہی نہیں ہے۔ اب یہ مال وراثت بنے گا نا، اب یہ مال صدقہ تو نہیں بنے گا۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ما ترکنا، جو مال ہم نبی چھوڑ کر جائیں وہ مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ امت میں صدقہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں صدقہ تبھی بنتا ہے کہ صدقہ دیتے وقت صدقہ کرنے والا زندہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی پہ موت آ رہی ہے اور نبی کا مال صدقہ بن رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ظاہر پہ موت موجود ہے اور قلب اطہر میں حیات موجود ہے۔ حضور دنیا سے جا رہے ہیں اور مال صدقہ بن رہا ہے، تو جا رہے ہیں کہ ظاہر پر موت آ گئی ہے اور صدقہ بن رہا ہے کہ قلب اطہر میں حیات ابھی باقی ہے۔ قلب اطہر میں حیات ابھی باقی ہے۔ اس لیے مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ نبی کی موت الگ ہے اور امت کی موت الگ ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے نا، آپ قرآن کریم بھی ذرا دیکھ لیں۔ قرآن کریم بھی، قرآن کریم میں ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اللہ رب العزت نے نبی کو اِنَّكَ مَيِّتٌ الگ فرمایا اور امت کے لیے اِنَّهُمْ مَيِّتُونَ الگ فرمایا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں اگر امتی اور نبی کی موت میں کوئی فرق نہ ہوتا، اللہ کے فرماتے اِنَّكَ وَهُمْ مَيِّتُونَ، نبی اور امت کے لیے میتون کا ایک لفظ لاتے، یہ سمجھانے کے لیے دونوں کی موت میں کوئی فرق نہیں۔ جب اللہ نبی کے لیے میتون کا لفظ الگ لائے ہیں، امت کے لیے میتون کا لفظ الگ لائے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ نبی کی موت الگ ہے اور امتی کی موت الگ ہے، تبھی لفظ دونوں کے لیے جدا جدا لائے ہیں۔ اس کی آپ ذرا مثال سمجھیں، مثال سمجھیں آپ۔ میں آپ کے جلسے پر بطور مہمان آیا اور جلسے کے اختتام پر آپ نے اعلان کر دیا بھئی تمام حضرات تشریف رکھے، تمام حضرات ادھر ہی تشریف رکھے جلسہ گاہ میں، تو کھانا کھا کر جائیں۔ اعلان ہو گیا اسٹیج سے، سب تشریف رکھے اپنی جگہ پہ اور کھانا کھا کر جائیں۔ اب بیان ختم ہو گیا، دعا ہوگی، اعلان ہوا، تو میں بھی اسٹیج سے اترا اور بیٹھ گیا۔ آپ کہتے نہیں مولانا صاحب آپ کا کھانا ادھر ہے، ان کا کھانا ادھر ہے اور آپ کا کھانا ادھر ہے۔ تو یہ جو آپ نے اعلان کیا تھا کھانا سارے کھا کر جائیں، آپ بھی بیٹھ کے مجمع اور میں بھی بیٹھ گیا، اور یہ جو آپ خطیب صاحب سے کہتے ہیں کہ جی ان کا کھانا ادھر ہے اور آپ کا کھانا ادھر ہے، تو پتہ چلا کہ کھانا سب نے کھانا ہے لیکن ان کا کھانا اور ہے اور آپ کا کھانا اور ہے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ سے پتہ چلا کہ موت سب پہ آنی ہے، نبی پر بھی آنی ہے، امتی پر بھی آنی ہے۔ نبی کے لیے میتون الگ لانا، امت کے لیے میتون الگ لانا، یہ اس بات کی دلیل ہے موت آنی تو سب پر ہے لیکن نبی کی موت جدا ہے، امتی کی موت جدا ہے۔ میں سمجھا رہا تھا اگر موت کو سمجھنا ہے تو پھر کس کو سمجھیں؟ نیند کو، اور جب تک نیند سمجھنا ہے بندے کو موت سمجھ آ سکتی ہی نہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم موت نہیں مانتے وہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ علماء دیوبند پیغمبر کے لیے بھی موت کے قائل ہیں اور امت کے لیے بھی موت کے قائل ہیں۔
لیکن موت اور موت میں فرق کیا ہے؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملے میں بات بڑی عجیب فرمائی ہے کہ امتی کی موت مزیل حیات ہے اور نبی کی موت ساتر حیات ہے۔ امتی کی موت مزیل حیات ہے اور نبی کی موت ساتر حیات ہے۔ جب امتی پر موت آتی ہے تو حیات بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور جب نبی پر موت آتی ہے تو حیات چھپ جاتی ہے۔ تو نبی کی موت حیات کو چھپا لیتی ہے اور امتی کی موت حیات کو ختم کر دیتی ہے۔ نبی کی موت ساتر حیات اور امتی کی موت مزیل حیات ہے۔ اور اس پر ایک دو نہیں احادیث موجود ہیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ مثلا یہ جو قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، پہلا سور پھونکیں گے تو سارے کے سارے مر جائیں گے، اور دوسرا سور پھونکیں گے تو سارے زندہ ہو جائیں گے۔ آپ صحیح بخاری میں دیکھ لیں اور آپ روایات دیکھ لیں، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ خود بیان فرمائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن جیسے عام لوگوں پر غشی آئے گی تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی آئے گی۔ کیوں؟ وہ دنیا میں اس مصیبت سے گزر چکے ہیں، اللہ پاک ان کو قیامت کے دن کی غشی سے بھی محفوظ فرما لیں گے۔ اور اللہ کے نبی اپنے بارے میں بات فرما رہے ہیں کہ دیکھیے جب قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے نا، پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو موت آ جائے گی، اور دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اٹھیں گے۔ اللہ کے نبی نے عجیب بات فرمائی ہے کہ بقیہ کے لیے اٹھنے کی بات ہے اور اپنے لیے افاقے کی بات ہے۔ اپنے لیے محدثین نے لکھا ہے کہ انبیاء کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ نبی قبر میں وفات شدہ ہیں اور نبی زندہ ہوں گے۔ نبی کی حیثیت ایسے ہے کہ جیسے آدمی سو جائے، سمجھانے کے لیے تمثیل دی ہے، اور پھر اس کو اٹھا دے۔ تو نبی کی موت اور طرح کی ہے اور امتی کی موت اور طرح کی ہے، اس لیے نبی کی موت جدا ہوتی ہے، امت کی موت جدا ہوتی ہے۔ مولانا نانوتوی نے اس کو کیسے سمجھایا کہ نبی کی موت ساتر حیات ہے اور امتی کی موت مزیل حیات ہے۔ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نبی کی موت کے قائل ہیں یا منکر ہیں؟ نبی کی موت کے بھی قائل ہیں، امتی کی موت کے بھی قائل ہیں۔ نبی کی موت جدا ہے، امت کی موت جدا ہے۔ یہ تو تب ہے جب موت آئی ہے۔ موت کے بعد کا معاملہ قبر کا، وہ بھی امتی کا الگ ہے اور وہ بھی نبی کا الگ ہے۔ ایک بات میں پھر عرض کر دوں اگلی بات شروع کرنے سے پہلے، دلائل تو آگے آنے اس میں بات چلنی ہے، لیکن میں وضاحت تھوڑی سی پیش کر دوں اس معنی کو مزید سمجھانے کے لیے۔ دیکھیں اس بات کو تو سارے ہی مانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو جائیں اور انبیاء پر موت آ جائے تو نبی کی بیوی سے امت کا نکاح کرنا جائز نہیں۔ نبی کی بیوی کا امت کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اب اگر آپ کسی آدمی سے پوچھیں کہ نبی کی بیوی کے ساتھ امت کا نکاح حرام کیوں ہے تو وجہ کیا بیان کی جاتی ہے؟ بتائیں، اونچی آواز سے کہیں۔ نمبر ایک وجہ کہ امت کی ماں ہے اور ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، اور نبی قبر میں زندہ ہے اور زندہ کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا۔ کوئی اور وجہ؟ دو ہی وجہ ہے نا۔ پیغمبر کی بیوی کے ساتھ امتی کا نکاح کیوں جائز نہیں؟ بعض علماء نے فرمایا، اس لیے آپ علماء ہیں نا سارے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، بعض علماء نے فرمایا اس لیے کہ امت کی ماں ہے اور ماں کے ساتھ بیٹے کا نکاح نہیں ہوتا۔ اور دوسری وجہ بیان فرمائی اس لیے کہ نبی پاک قبر میں زندہ ہیں اور زندہ کی بیوی کے ساتھ کسی کا نکاح نہیں ہوتا۔ اب میں دونوں پہ ہلکے سے اشارے کرنے لگا ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ نبی کی بیوی امت کی ماں ہے، یہ ماں جسمانی ہے یا ماں روحانی ہے؟ استاذ کی بیوی شاگرد کی ماں ہے یا نہیں؟ جسمانی یا روحانی؟ تو استاذ کی موت کے بعد شاگرد کا استاد کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آپ تو کہتے روحانی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب روحانی ماں سے نکاح کیسے ہو گیا؟ پیر کی بیوی مرید کی ماں ہے یا نہیں؟ جسمانی یا روحانی؟ تو پیر کی بیوی کی، پیر کی وفات کے بعد
پیر کی بیوی کے ساتھ مرید کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آپ تو کہتے ہو روحانی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اب کیسے ہو گیا؟ جی نہیں، پیر کے مرنے کے بعد، زندہ پیر تمہیں کہاں دیکھا؟ تو مرنے کے بعد کہہ رہا ہوں، زندہ پیر تو تلاش کرتا پھرتا ہے، وہ اپنی کیسے دیتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ دوسری بات آپ سمجھیں، آپ نے کہا جی نبی کی بیوی کے ساتھ امتی کا نکاح اس لیے جائز نہیں کہ اس لیے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے اور زندہ کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچھا آپ بتائیں، شہید زندہ ہے یا نہیں؟ شہید کی بیوی سے امتی کا کسی اور کا نکاح ہو سکتا ہے؟ تو اگر نکاح نہ ہونے کی وجہ نبی کا زندہ ہونا ہے تو پھر شہید بھی زندہ ہے، شہید کی بیوی کے ساتھ بھی امتی کا نکاح نہ ہو۔ بلکہ جتنی مضبوط دلیل سے آپ شہید کو زندہ مانتے ہیں، اتنی مضبوط دلیل سے آپ نبی کو زندہ نہیں کہہ رہے قرآن کریم کی روشنی میں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ صریح نص نبی کے بارے میں ہے، شہید کے بارے میں؟ تو شہید کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ تو جب زندہ کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر شہید کی بیوی سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اب آپ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ دیکھیں اور اس کے بعد پھر آپ اعتراض کرنا۔ جو آپ نے توجیحات پیش فرمائی اس پر میں نے اعتراض کیا، حضرت نانوتوی کی توجیح میں پیش کر تو اس پر اعتراض آپ کریں۔ اب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سمجھیں، جب شہید قتل ہو گیا تو شہید پہ موت آ گئی، اور جب شہید پہ موت آئی ہے تو شہید کے تمام اجزاء سے روح نکل گئی، شہید کے تمام اجزاء سے روح نکل گئی ہے۔ اور نبی کا معاملہ یوں نہیں ہے، امتی کا معاملہ الگ ہے اور نبی کا معاملہ الگ ہے۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں جب امتی پر موت آئے تو روح نکل جاتی ہے، اور جب نبی پر موت آئے تو پورے جسم سے قلب اطہر میں روح سمٹ جاتی ہے۔ امتی پر موت آئے تو روح نکل جاتی ہے، اور نبی پر موت آئے تو پورے جسم سے قلب اطہر میں روح سمٹ جاتی ہے۔ حضرت نے یہ معنی کہاں سے لیا ہے؟ مولانا نانوتوی کے علوم دیکھیں کہاں سے لیا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کا معنی حدیث مبارک میں قبض روح سے کیا ہے۔ موت کا معنی قبض روح سے کیا ہے۔ ان اللہ قبض ارواحکم وردہا الیکم حین شاء، اللہ تمہاری روح کو قبض فرما لیتے ہیں اور جب چاہیں گے روح کو لٹا دیں گے۔ تو موت کا معنی حدیث مبارک میں قبض روح کیا ہے، اور قبض کے معنی عربی زبان میں دو آتے ہیں۔ قبض ان کا ایک معنی ہوتا ہے سمٹ جانا، اور قبض ان کا ایک معنی ہوتا ہے نکل جانا۔ یا میری طرف دیکھیں، یہ گھڑی میرے پاس موجود ہے، میں نے گھڑی اپنے ہاتھ پہ رکھی ہے، دیکھ رہے ہیں؟ اب میں کہتا ہوں بسط تو یدی، کیا کہتا ہوں؟ بسط تو یدی کا معنی بولتے جائیں نا، میں نے ہاتھ پھیلا دیا ہے۔ اب میں کہتا ہوں قبض تو یدی، اس کا معنی بولتے جائیں ہاتھ، تو پہلے تھا بسط تو یدی، ہاتھ پھیلا دیا، اب کہتا ہوں قبض تو یدی، ہاتھ سمیٹ لیا۔ اب بتائیں یا قبض بسط کے مقابلے میں ہے، اب آپ قبض کا معنی کیا کریں گے؟ سمیٹ لینا یا نکال دینا؟ معلوم ہوا کہ قبض کا معنی کبھی آتا ہے سمٹ جانا، اسے عربی میں کہتے ہیں حبس، جس میں عربی میں کہتے ہیں حبس۔ تو قبض کا معنی ہے حبس، سمٹ جانا، اور کبھی قبض کا معنی حبس نہیں ہوتا بلکہ قبض کا معنی ہوتا ہے نکل جانا۔ دیکھو میں بیٹھو، یہ دیکھو میں ان کی ٹوپی لے لیتا ہوں۔ اب دیکھو پہلے ٹوپی شاہ محمد کے پاس تھی اور اب ٹوپی میرے پاس ہے، ایسے ہی ہے۔ پہلے ٹوپی پہ قبضہ کن کا تھا؟ مولانا شاہ محمد کا، اور اب قبضہ کس کا ہے؟ میرا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب قبض کا معنی کیا ہے؟ ان کے پاس سے ٹوپی نکلی اور میرے پاس آ گئی۔ اب قبض کا معنی خروج ہے، اب قبض کا معنی، تو ادھر دیکھیں میں کہتا ہوں بسط تو یدی، یہ کیا ہے؟ بسط تو یدی۔ اب قبض کا معنی سمیٹنا، اور ٹوپی ان کے پاس تھی میں نے لی، اب قبض کا معنی نکل جانا۔ تو ایک ہوتا ہے قبض کا معنی سمٹ جانا، اور ایک ہوتا ہے قبض کا معنی نکل جانا۔
کہتے ہیں جی فلاں جگہ پر قبضہ میرا تھا، اب فلاں بندے نے زمین مجھ سے چھین لی ہے، پہلے قبضہ میرا تھا اب قبضہ ان کا ہے، یعنی میرے قبضے سے نکل کے اس کے قبضے میں زمین چلی گئی ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں قبض ان کا معنی ایک ہے یا قبض ان کا معنی دو ہے؟ مماتیوں کو قبض ان کا معنی ایک آتا ہے تو موت کا معنی بھی ایک کرتے ہیں۔ حضرت اکاڑی فرمایا کرتے تھے مماتیوں کا موت کا معنی قبض ان کا معنی ایک آتا ہے اور ہر جگہ موت کا معنی ایک کرتے ہیں۔ مولانا نانوتوی کو قبض ان کا معنی دو آتے تھے، اس لیے وہ معنی دونوں کرتے تھے، اس لیے وہ معنی دونوں کرتے۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ حدیث مبارک میں موت کا معنی کیا قبض، اور قبض کے دو معنی ہیں، ایک قبض کا معنی ہے سمٹ جانا اور ایک قبض کا معنی ہے نکل جانا۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نبی پر موت آتی ہے تو نبی پاک کے پاؤں مبارک سے لے کے سر مبارک تک یہ ساری روح سمٹتی ہے اور قلب اثر میں جمع ہو جاتی ہے، تو نبی پر قبض روح کا معنی ہے حبس روح، قبض روح کا معنی ہے حبس روح۔ اور جب امتی پر موت آتی ہے تو پورے جسم سے روح نکل جاتی ہے، تو امتی پر موت آئے تو اس کا معنی ہے خروج روح، اور نبی پر موت آئے تو اس کا معنی ہے حبس روح، اس لیے کہ موت ان کا معنی قبض ہے اور قبض ان کا معنی کبھی حبس ہوتا ہے اور کبھی قبض ان کا معنی خروج ہوتا ہے۔ جب موت کی نسبت امت کی طرف ہو تو پھر معنی خروج والا ہوگا، اور جب موت کی نسبت نبی کی طرف ہو تو پھر معنی حبس والا ہوگا۔ نبی پر موت آئی تو روح سمٹ گئی اور امتی پر موت آئی تو روح نکل گئی۔ اب بتاؤ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے موت مانی ہے یا نہیں مانی؟ بولو، موت مانی ہے کہ نہیں مانی؟ اب آپ اندازہ فرمائیں دیانت کا بھی دل کرتا ہے بعض مولویوں کی باتوں پر کہ دیانت بھی ماتم کرتی ہوگی۔ میں نے خود ایک مولوی صاحب کا بیان سنا، وہ ویڈیو بیان ریکارڈ کرائی اور میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے پوچھا 10 حبس دمانہ کیے لالے اور انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، وہ سمجھتے ہیں گرمی والی حبس ہے۔ اب سب لالی اور سمجھتے ہیں گرمی والی حبس ہے، انہوں یہ ہی نہیں پتہ حبس دمانہ کیے۔ اب اپنے 4 لڑکوں بیٹھ کے یہ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مد مقابل بالکل جاہل ہے جس کو حبس کا معنی بھی نہیں آتا۔ دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں، ہمارا اختلاف نظریاتی ہے، ہمارا اختلاف ذاتی نہیں ہے۔ ذاتیات کو ذاتیات پہ رکھیں اور نظریات کو نظریات پہ رکھیں، جو بات بنتی ہے وہ مان لیں، جو بات نہیں بنتی وہ نہ مانیں۔ مولانا نانوتوی کی بات سمجھ آ گئی؟ تو امتی کے لیے موت کا معنی خروج روح اور نبی کے لیے موت کا معنی بولو۔ اچھا اب ایک بات ذرا سمجھنا، میں درمیان میں ایک بات سمجھا دوں، جب نبی پر موت آتی ہے اور نبی کے قلب اثر میں روح سمٹ جاتی ہے تو قلب اثر میں سمٹتی ہے تو بعض اعضاء سے نکلتی ہے یا نہیں نکلتی؟ اچھی طرح بات سمجھنا، جب پیغمبر پر موت آئے قلب اثر میں روح سمٹتی ہے تو یہ بتائیں کہ باقی اعضاء سے نکلتی ہے یا نہیں؟ اب دیکھو پاؤں مبارک سے نکلی ہے تو قلب اثر میں آ گئی ہے، سر مبارک سے نکلی ہے تو قلب اثر میں آ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی اعضاء سے نکلتی ہے قلب اثر میں سمٹتی ہے۔ تو پیغمبر کے لیے قبض کا ایسا معنی ہے جہاں خروج بھی موجود ہے حبس بھی موجود ہے۔ نبی کامل ہوتا ہے نا، نبی کامل ہے، اور کمال نبوت دیکھے امتی پر موت آئی تو صرف آدھا معنی خروجن والا ہے، اور جب پیغمبر پر موت آئی تو پورا معنی ہے کہ بعض اعضاء سے نکل گئی ہے اور بعض اعضاء میں سمٹ گئی ہے، جو عام اعضاء سے وہاں سے نکل گئی تھی اور جو مرکز تھا اس میں سمٹ گئی ہے۔ نبوت پہ موت کا معنی ایسا ہے جو خروجن والا بھی آ گیا اور حبسن والا بھی آ گیا۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ جب لوگوں کے سامنے آپ مولانا نانوتوی کا نظریہ پیش کریں گے تو پتہ ہے اعتراض کیا کرتے ہیں؟ ام المومنین امی عائشہ فرماتی ہیں حضور پاک کا سر میری گود میں تھا، حضور پاک کا سر میرے سینے کے ساتھ تھا اور اللہ کے نبی کی روح نکل گئی، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو حضرت امی عائشہ فرماتی ہے روح نکل گئی اور مولانا نانوتوی فرماتے ہیں روح سمٹ گئی۔ امی عائشہ کا علم زیادہ تھا یا مولانا نانوتوی کا؟ اور عائشہ کے بیٹو جواب دو۔ اب یہ سوال کر کے دفاع صحابہ کے عنوان پہ نانوتوی کی مخالفت کی جاتی ہے،
میں کہتا ہوں عقل سے کام لو۔ امی عائشہ فرماتی ہیں حضور پاک میری گود میں تھے، حضور پاک کی روح نکلی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کوئی روح کو نکلتے دیکھا نہیں ہے، روح کثیف نہیں ہے، بسیط چیز ہے، روح امر ربی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی کہ نکلتے ہوئے دیکھا۔ امی عائشہ موت کا معنی بیان فرما رہی ہیں، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی کے پورے جسم میں روح باقی ہے، باقی اعضاء سے نکلنا مان لیا اور قلب اطہر میں سمٹنا مان لیا۔ اس جب امی عائشہ فرماتی نکلی ہے، اس کا معنی تمام اعضاء سے نکلی ہے۔ نانوتوی فرماتے ہیں قلب اطہر میں سمٹی ہے، اس کا معنی باقی اعضاء سے نکل کے قلب اطہر میں سمٹ گئی ہے۔ تو امی عائشہ کا معنی حضرت نانوتوی کے خلاف قطعاً نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو خروج بھی ٹھیک ہے، حبس بھی ٹھیک ہے، نانوتوی کے معنی پر تو اشکال رہتا ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ جواب اس لیے دے دیا کہ لوگ آپ کو بات سمجھائیں گے تو بلا وجہ حضرت کے خلاف اپنا ذہن نہ بنانا۔ مولانا نانوتوی کے علوم کو کچھ سمجھے نہیں ہیں تو ان کے خلاف فتوے لگا دیے، اور کچھ سمجھے نہیں ہیں تو نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو فتوے تو نہیں لگائے لیکن ان کو تفرد سے آراستہ فرما دیا ہے۔ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے تو اتنے مضبوط دلائل ہیں کہ آدمی ان دلائل کو سمجھ لینا تو پھر انسان کو لطف آتا ہے کہ نانوتوی رحمۃ اللہ اتنی پیاری گفتگو فرمائی ہے۔ اب اتنی بات سمجھ آ گئی کہ نبی پر موت آئے تو نبی کی روح قلب اطہر میں سمٹ جاتی ہے۔ اب میں جواب دینے لگا تھا، میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ پیغمبر کی بیوی کے ساتھ امتی کا نکاح جائز کیوں نہیں؟ آپ نے حرمت کی 2 وجہ بیان فرمائی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ امت کی ماں ہے اور ماں کے ساتھ بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور آپ میں سے بعض نے فرمایا کہ چونکہ نبی زندہ ہیں اور زندہ کی بیوی کے ساتھ کسی کا نکاح نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اگر نکاح نہ ہونے کی وجہ یہ کہ امت کی ماں ہے تو یہ ماں جسمانی نہیں، ماں روحانی ہے۔ اگر یہی وجہ ہو روحانیت والی تو پھر استاذ کی بیوی شاگرد کی ماں روحانی اور پیر کی بیوی مرید کی ماں روحانی، اس سے بھی نکاح نہ ہو، حالانکہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ وجہ کہ شہید یہ نبی زندہ ہیں اور زندہ کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا تو پھر شہید بھی زندہ ہے، شہید کی بیوی سے بھی نکاح نہ ہو۔ اب مولانا نانوتوی کی بات کو سمجھیں، ایک امتی ہے اور ایک نبی ہے۔ جب شہید پہ قتل وارد ہوا، شہید قتل ہوا تو شہید کی روح تمام جسم کے تمام اعضاء سے نکل گئی، شہید کی روح جسم کے تمام اعضاء سے نکل گئی، توجہ، اور پیغمبر کی روح تمام اعضاء سے قلب اطہر میں سمٹ گئی۔ جب شہید کی روح پاؤں سے لے کر سار تک تمام اعضاء سے نکل گئی ہے تو شہید کی روح اور جسم کا تعلق بھی ختم ہو گیا۔ یہ جو شہید کی بیوی تھی اس کا تعلق شہید کی روح سے تھا یا شہید کے جسم سے تھا؟ بتاؤ بھائی، شہید کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی تھا یا روحانی تھا؟ تو جسمانی تعلق تو تب تک ہے نا جب جسمانی حیات ہو، جب جسمانی حیات ختم ہو گئی ہے تو شہید کا بیوی کے ساتھ تعلق بھی ختم ہو گیا۔ اب جب قبر میں روح کا اعادہ کر کے روح کو لٹا کے شہید کو حیات ملی ہے، اب شہید کی بیوی شہید کے نکاح میں تھی نہیں بلکہ وہ بیوہ بن چکی تھی، اب اس کے ساتھ کسی اور کا نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن جب پیغمبر پر موت آئی تو نبی پاک کی روح مبارک کو تمام اعضاء سے سمیٹ کے قلب اطہر میں سمیٹ دیا گیا۔ اب جب نبی کی روح قلب اطہر میں سمٹی ہے اس کا معنی یہ ہے پیغمبر کی موت آئی تو روح قلب اطہر میں سمٹ گئی ہے۔ جسم میں چونکہ حیات موجود ہے اس لیے بیوی کے ساتھ تعلق نکاح ختم نہیں ہوا، اور جب حیات ملی تو روح کو پھیلا دیا گیا۔ تو جب شہید پہ موت آئی تو روح تمام اعضاء سے نکل گئی، رشتہ روح اور جسم کا ٹوٹ گیا اور بیوی نکاح سے نکل گئی۔ جب روح کو لٹایا اب بیوی نکاح میں تھی نہیں، کوئی اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور پیغمبر کی روح کو تمام اعضاء سے نکال کے قلب اطہر میں سمیٹ دیا گیا۔ چونکہ روح کا تعلق جسم سے باقی ہے اس لیے پیغمبر کی بیوی نکاح سے نکلی ہی نہیں، اور جب روح کو پھیلا دیا گیا تو پیغمبر کو حیات مل گئی اور ابھی تک پیغمبر کی بیوی نکاح سے نکلی نہیں۔ تو شہید کی روح نکل گئی تو اس کی بیوی بیوہ بن گئی، اور نبی کی روح سمٹ گئی تو نبی کی بیوی بیوی رہی ہے۔ تو کسی کی بیوہ سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن کسی کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔
اب بات سمجھ آ گئی؟ کسی کی بیوہ سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو پیغمبر کے جانے کے بعد پیغمبر کی بیوی بیوی رہتی ہے، اور شہید کے جانے کے بعد شہید کی بیوی بیوہ بن جاتی ہے۔ تو بیوہ سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کو ایک بات تو یہ سمجھائی کہ سب لوگ موت اور حیات کے قائل ہیں، لیکن کافر کیا موت کا معنی اور ہے اور مسلمان کیا موت کا معنی اور ہے۔ اور دوسری بات میں سمجھائی، ہم نبی کی موت کے بھی قائل ہیں، امت کے موت کے بھی قائل ہیں، لیکن امتی کی موت کا معنی خروج روح ہے اور نبی کی موت کا معنی حبس روح ہے۔ ہم نبی کی موت بھی مانتے ہیں، امتی کی موت بھی مانتے ہیں۔ آگے چلیں، تیسری بات، جب موت آ گئی امتی کی، میں ابھی امتی کی بات کہنے لگا ہوں، امتی کی موت آ گئی، امتی کو قبر میں دفن کر دیا گیا، چلا گیا۔ امتی سے 3 سوال ہوتے ہیں، نمبر 1 من ربوں کا، نمبر 2 من نبیوں کا، اور نمبر 3 ما دینوں کا۔ نمبر 1 تیرا رب کون ہے، نمبر 2 تیرا نبی کون ہے، اور نمبر 3 تیرا دین کیا ہے۔ اور یہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دینی الاسلام، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میرا دین دین اسلام ہے۔ تو آواز کیا لگتی ہے اس کے لیے؟ نمبر 1 افرشوا لہ من الجنہ، اس کو جنت کا بچھونا دو، البسوا لہ من الجنہ، اس کو جنت کا لباس دو، وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، یہ لفظ سمجھنا، وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، میت یہاں رہتی ہے، جنت وہاں رہتی ہے، یہ میت جنت میں نہیں جاتی، جنت یہاں نہیں آتی۔ وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، یہ جنت کی طرف کا جو راستہ ہے، اس کے درمیان کا دروازہ، فرشتہ کہتا ہے وہ دروازہ کھول دو جو جنت کی طرف جانے والا ہے، وہ کھڑکی کھول دو، فیاتیہ من طیبہا وروحہا، جنت کی خوشبو وہاں سے اس قبر میں آتی ہے، اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں وہاں سے اس قبر میں آتی ہیں۔ اور پھر فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت العروس، اب سو جا تو پہلی رات کی دلہن کی طرح۔ اور اگر آدمی جواب نہیں دے سکا، من ربوں کا جواب بھی نہیں آیا، من نبیوں کا جواب بھی نہیں آیا، اور ما دینوں کا جواب بھی نہیں آیا، تو پھر حدیث مبارک میں ہے یہی انسان قبر میں ہوتا ہے، اس کو قبر میں اسی طرح کے الفاظ موجود ہیں، افرشوا لہ من النار، جہنم کا بچھونا دو، البسوا لہ من النار، جہنم کا لباس دو، وفتحوا لہ بابا الی النار، میت یہاں پہ اور نار وہاں پہ، نہ میت نار میں جاتی ہے نہ نار قبر میں آتی ہے۔ وفتحوا لہ بابا الی النار، یہ جو درمیان کی کھڑکی ہے یہ کھول دی جاتی ہے، فیاتیہ من سمومہا، گرم ہوا اور ہوا گرم کے جھونکے اس کی قبر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اسی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو قیامت کے دن اس سونے والی جگہ سے اٹھا دیا جائے۔ معلوم ہوا اگر نیک آدمی ہے تب بھی سلا دیا گیا، اور اگر یہ برا ہے تب بھی اس کو سلا دیا گیا۔ نبی کا معاملہ یوں نہیں ہے، جب نبی موت کے بعد قبر میں جائیں تو نہ ہی اللہ کے نبی کے سے سوال ہوتا ہے نہ ہی اللہ کے نبی اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ سوال و جواب کا تعلق امتی کے ساتھ ہے، سوال و جواب کا تعلق نبی کے ساتھ نہیں ہے، توجہ رکھنا۔ یہ اس کے بعد نم کہہ کے یہ امتی کو سلایا جاتا ہے، لیکن نبی کو نم کہہ کے قبر میں سلایا نہیں جاتا، بلکہ پیغمبر اور امتی کا معاملہ جدا ہے۔ نبی کے لیے الفاظ کون سے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار کرسی پہ تھے اور اجازت لے کے گھر چلے گئے۔ جب گھر گئے تو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر واپس آئے اور ایک ہاتھ حضور کے دائیں کندھے پہ اور ایک ہاتھ بائیں کندھے پہ، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقبل ما بین عینیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا، اور صدیق اکبر نے کہا طبت حیا و طبت میتا، اللہ کے نبی آپ دنیا میں تھے، آپ کا دنیا میں رہنا بھی مبارک تھا، اور آپ دنیا چھوڑ گئے، آپ کو دنیا کا چھوڑ جانا بھی آپ کا مبارک ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن یہ سیدنا صدیق اکبر کی خصوصیت ہے
کہ جب کلمہ پڑھا اور حضور سے ملے تھے تو پہلی ملاقات میں حضور کی پیشانی کو چوما تھا، اور جب حضور کا انتقال ہوا اور رخصت کیا تو تب بھی صدیق نے حضور کی پیشانی کا بوسہ لیا تھا۔ جب ملے تھے تب بھی بوسہ، اور جب موت کی وجہ سے جدا ہوئے تب بھی بوسہ۔ یہ صدیق اکبر کی خصوصیت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں گئے، الخصائص الکبریٰ میں ہے، آپ نے خواب دیکھی اور عیسائی عالم سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس نے کہا مکہ میں ایک آدمی پیدا ہوا جس کا نام محمد ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، وَأَنْتَ تَكُونُ وَزِيرَهُ فِي حَيَاتِهِ وَخَلِيفَتَهُ بَعْدَ مَمَاتِهِ۔ جب وہ دنیا میں زندہ ہوگا تو اس کا وزیر بنے گا، جب وفات پا جائے گا تو اس کا جانشین بنے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی آدمی کے سامنے دنیا میں اس خواب کو بیان نہیں کیا، اپنی خواب کو چھپا کے رکھا۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر مکہ میں اللہ کے نبی نے دعوی نبوت فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا مد دلیل علی ما تدعی یا محمد، مد دلیل علی ما تدعی یا محمد، اے محمد جو آپ نے ابھی تو رسول کا انہیں اقرار نہیں کیا تھا نا، اس لیے یا محمد عرض کیا، مد دلیل علی ما تدعی یا محمد، اے محمد آپ کے دعوی نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدلیل علی ما ادعی الرؤیا اللاتی رأیتہ فی الشام، صدیق میرے دعوی نبوت پہ دلیل وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھی ہے اور آج تو نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فوراً کلمہ پڑھا، حضور سے معانقہ کیا اور آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور جب حضور دنیا سے جانے لگے تو پھر بھی صدیق نے پیشانی کا بوسہ لیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا اپنے بڑے کی پیشانی کو چومنا یہ بدعت نہیں بلکہ صدیق کی سنت ہے، بلکہ صدیق کی سنت ہے۔ اب اس سے ہاتھ کا بوسہ لینے پہ استدلال خود بخود کیا جا سکتا ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ لوگ ان باتوں کو بدعت کیسے کہہ دیتے ہیں۔ اللہ فہم عطا فرمائے اور اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا طبت حیم و طبت میتا۔ اب آگے صدیق اکبر کے لفظ سنیں رضی اللہ عنہ، عرض کیا والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا۔ اے اللہ کے نبی میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایک موت اللہ نے آپ کو چکھا دی ہے، دوسری موت اللہ آپ کو ہرگز نہیں چکھائے گا۔ والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، خدا کی قسم دوسری موت اللہ آپ کو ہرگز نہیں چکھائے گا۔ سوال یہ ہے یہ دوسری موت کون سی ہے جو سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ حضور اللہ آپ کو نہیں چکھائے گا؟ ایک موت تو سمجھ آ رہی ہے، وہ دوسری موت کون سی ہے کہ جس کی نفی حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں؟ اب آپ کو دیکھیں نا، چلیں پہلے یہ سمجھ لیں پھر میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں گا۔ دوسری موت کون سی ہے؟ جب آدمی قبر میں گیا تو فرشتے نے 3 سوال کیے اور تینوں کا جواب دیا تو نم کہہ کے سلا دیا، اور اگر تینوں کا جواب نہیں دیا تو پھر بھی اس کو سلا دیا۔ توجہ، اب بتاؤ جب آدمی پر موت آئی تو روح نکل گئی؟ بولو بھائی، جب موت آئی تو روح، اور جب قبر میں سوال و جواب ہوا تو روح کا اعادہ کرا دیا گیا۔ تو آد روح فی جسدہ، آپ الفقہ الاکبر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک پڑھ لیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اعادۃ الروح الی الجسد فی قبرہ حق، اعادۃ الروح الی الجسد فی قبرہ حق، میت کی روح کا قبر میں لٹا دینا یہ ہمارا برحق عقیدہ ہے، حنفیت کا عقیدہ ہے اعادہ روح والا، اور صریح حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاد روح الی جسدہ او کما قال، کہ میت کی روح کو لٹا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھو جب روح نکل گئی تو موت آ گئی، اور جب قبر میں روح کو لٹایا تو اب قبر میں حیات آ گئی۔ توجہ رکھنا، اب کیا آ گئی؟ حیات آ گئی۔ اس حیات کے ذریعے اس سے سوال بھی ہوئے اور میت نے سوال کا جواب بھی دیا۔ سوال و جواب کو فرشتہ کہتا ہے نم، اب اس کو سلا دیا گیا۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آدمی سوئے اس پر نیند کا اطلاق ہے، اور یہ جو قبر میں نم کہا ہے نا، یہ سمجھانے کے لیے اگر قبر میں پڑے ہوئے آدمی کی آپ نے زندگی کو سمجھنا ہے تو پھر دنیا میں اپنی نیند کو سمجھ لو، اگر یہاں کی نیند سمجھ آ گئی تو قبر کی زندگی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اللہم بسمک
بولو اللہم بسمک، تو زندگی میں نیند تھی اور نیند کو موت کہہ دیا، اور قبر میں موت تھی تو موت کو نیند کہہ دیا۔ یہ سمجھانے کے لیے اگر تمہیں زندگی کی نیند ذہن میں ہے تو پھر قبر کی موت سمجھنا آسان ہے، اگر یہ نیند سمجھ لے پھر قبر کی موت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ قبر میں انسان کی زندگی ہے، لیکن وہ زندگی ایسے نہیں جیسے جاگنے والے کی ہے، بلکہ وہ زندگی ایسی ہے جیسے سونے والے کی ہے۔ زندگی ایسی نہیں جیسے جاگنے والے کی ہے، وہ زندگی ایسی ہے جو سونے والے کی ہے۔ سونے والے کی زندگی کیا ہے؟ میں قرآن کریم پڑھنے لگا ہوں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ جب انسان پہ موت آئے اللہ تب بھی روح کو لے لیتے ہیں، اور جب آدمی پر نیند آئے اللہ تب بھی روح کو لے لیتے ہیں۔ اچھی طرح بات سمجھیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، موت کے وقت بھی نیند لیتے ہیں، اور جب آدمی کے اوپر موت آ جائے تب بھی روح کو لے لیتے ہیں، اور جب سو جائے تب بھی لے لیتے ہیں۔ آگے فَيُمْسِكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور جب آدمی پر موت کا فیصلہ ہو تو روکے رکھتے ہیں، اور جب زندگی کا فیصلہ ہو جائے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ تو سمجھ آ گئی نا کہ جب نیند آئے تو روح کو روک لیتے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ اور بھئی یہ تو سمجھ آئی نا کہ جس طرح موت آئے تو روح کو لیتے ہیں، نیند آئے تو روح کو، فرق کیا ہے؟ جب آدمی پر موت آنی ہو تو پھر روکے رکھتے ہیں، واپس نہیں کرتے، اور جب زندگی دینی ہو تو پھر روح کو بھیج کے آدمی کو جگا دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آ گئی، بوقت موت بھی روح نکلتی ہے اور بوقت نیند بھی روح نکلتی ہے۔ تو جب آدمی کے نیند کی حالت میں ہو تو آدمی کی روح اندر نہیں ہے، روح نکل گئی ہے، یہ پھر بھی زندہ ہے۔ آپ بتائیں جب روح اس میں نہیں تو پھر زندہ کیوں کہتے ہیں؟ سمجھ آئی؟ یہ دیکھو تھوڑا سا دودھ پی لو، تھوڑا سا دودھ پی لو نا یار۔ دیکھو میں تو گرمی میں ٹھنڈا ٹھنڈا آپ کو دودھ پلا رہا ہوں، گرم گرم دودھ بھی نہیں پلا رہا، آپ بھی دودھ پی لو نا۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ اور بات سمجھ آئی؟ میں بار بار سمجھا رہا ہوں، قرآن کریم نے دونوں کے لفظ ایک استعمال کیا یا الگ الگ کیا؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی پر نیند آئے تو آدمی کی روح کہیں اور ہوتی ہے، جسم کہیں اور ہوتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب روح اور جسم الگ الگ ہو گئے ہیں، اب یہ سونے والے کو آپ زندہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ سونے والا زندہ ہے یا نہیں؟ زندہ کیوں کہہ رہے؟ وجہ یہ ہے کہ روح اور جسم کا تعلق موجود ہے، روح اور جسم کا تعلق موجود ہے۔ ہمیں وہ تعلق نظر نہیں آتا، ہمیں اس تعلق کے آثار نظر آتے ہیں۔ اور سونے والے کو زندہ مانتے ہیں نا، روح اور جسم کا تعلق نظر آ رہا ہے نا، کیا نظر آتا ہے؟ تعلق کے آثار نظر آتے ہیں۔ یہ سویا ہوا بھی ہے، ساتھ مکھیاں، کبھی ادھر مکھی مارتا ہے کبھی ادھر مارتا ہے، سویا ہوا بھی ہے، دیکھو اس کی نبض بھی کام کر رہی ہے کہ نہیں؟ سویا ہوا بھی ہے، دل بھی دھڑک رہا ہے، سویا ہوا ہے، سانس بھی لے رہا ہے، سویا ہے، پیٹ بھی اوپر نیچے ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ساری باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ہوتا ہے یا نہیں؟ اب بتاؤ، تو سوئے ہوئے کا آپ نے زندہ مانا کیوں؟ اس لیے کہ روح اور جسم کا تعلق، توجہ رکھے، تعلق موجود ہے۔ یہ تعلق نظر نہیں آ رہا، تعلق کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تعلق کے، ادھر دیکھیں، ادھر میری بات اب سمجھیں، میں بات ٹھکانے لگانے لگا ہوں۔ یہ سونے والے کو جو آپ زندہ کہہ رہے ہیں، روح اور جسم کے تعلق کی وجہ سے نا، تعلق نظر آ رہا ہے، تعلق کے آثار نظر آ رہے ہیں، تعلق کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اب اگر کوئی سونے والے آدمی کو زندہ نہ مانے، آپ اسے بے ایمان کہتے ہیں یا اندھا کہتے ہیں؟ بے ایمان تو نہیں کہتے نا، کیا کہتے ہیں؟ اندھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سونے والے کی روح اور جسم کا جو تعلق ہے، اس تعلق کے آثار کا تعلق مشاہدے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق نبی کے فرمان کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھی طرح ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، آپ مجھے دیکھیں،
بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو تعلق کے آثار ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی سو جائے تو سانس لیتا رہتا ہے، جب سو جائے پیٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، جب سو جائے تو نبض چلتی رہتی ہے، جب سو جائے تو مکھیاں مارتا رہتا ہے، جب سو جائے تو کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا، یہ آپ نے دیکھا؟ تو یہ تعلق کے آثار یہ آنکھ سے نظر آ رہے ہیں نا۔ اب اگر آدمی کو جو چیز آنکھ سے نظر آئے اور ایک کو نظر نہ آئے تو اسے اندھا کہیں گے یا بے ایمان کہیں گے؟ پتہ چلا کہ اس سونے والے کو ہم نے زندہ مانا روح اور جسم کے تعلق کی وجہ سے، اور اس تعلق کو مانا تعلق کے آثار کی وجہ سے، اور وہ آثار نبی کا فرمان نہیں، وہ آثار ہمارا مشاہدہ ہے۔ اور جو قبر میں پڑا ہوا ہے اسے ہم نے زندہ مانا، کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نم، یہ سویا ہوا ہے، اور سویا ہوا وہی ہوتا ہے جس کی روح اور جسم کا تعلق آپس میں موجود ہو۔ لیکن اس کو زندہ مانا اس لیے کہ تعلق کے آثار نظر آئے تھے، اور اس کو زندہ مانا آثار نظر نہیں آ رہے، لیکن نبی پاک نے فرما دیا ہے جہاں آثار نظر آئے اور پھر نہ مانے اسے اندھا کہتے ہیں، اور جب آثار نظر نہ آئے نبی فرمائے اور پھر کوئی نہ مانے اسے بے ایمان کہتے ہیں۔ اس لیے سونے والے کی دنیا میں حیات نہ مانے اسے بے ایمان نہیں اندھا کہیں گے، اور قبر میں سونے والے کی حیات نہ مانے اسے اندھا نہیں بے ایمان کہیں گے۔ یہ مشاہدے کا انکار کرتا ہے، وہ نبی کے فرمان کا انکار کرتا ہے۔ اب بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ تو قبر والے کی موت سمجھ آ گئی؟ قبر والے کی موت کیسی ہے؟ جیسے سونے والے کی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں سونے والا تو سانس لیتا ہے، یہ تو نہیں لے رہا۔ آپ نے کہنا ہے یہ نیند عالم دنیا کی ہے، وہ نیند عالم برزخ کی ہے۔ یہ نیند عالم دنیا کی ہے اور وہ نیند عالم برزخ کی ہے۔ جب عالم بدل جائے تو عالم کی نعمتیں بدل جاتی ہیں، عالم بدل جائے علم بدل جاتے ہیں، عالم بدل جائے تو راحتیں بدل جاتی ہیں، عالم بدل جائے مشقتیں بدل جاتی ہیں، عالم بدل جائے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ دنیا کی نیند ہوتی ہے جب آثار بھی نظر آئیں، اور قبر کی نیند ہوتی ہے بے شک آثار نظر نہ آئیں۔ یہاں کی نیند اور ہے اور وہاں کی نیند اور ہے، یہاں کی نیند اور ہے وہاں کی نیند۔ ہم اس نیند کو کیوں مانتے ہیں؟ ہمیں نیند سمجھ آ رہی ہے، یہ نبی فرما رہے ہیں، ہم کو سمجھ آ رہی ہے۔ نیند تو آپ کو آنی ہے نا۔ اس طرح آدمی جب سارے اسباب نیند کی اختیار کرے اور پھر نیند نہ آئے تو بڑی بیوقوف نیند ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آدمی پوری ٹیک شیک لگا کے ترتیب کے ساتھ سبق سنے اور پھر نیند نہ آئے، اس نیند سے بڑی کوئی بیوقوف نیند ہو سکتی ہے؟ تو میں نے آپ کو سمجھایا کہ قبر کے بعد کی زندگی سمجھ آئی؟ اب بولو سمجھ آئی؟ تو قبر کے بعد کی زندگی کیسے ہے؟ جیسے سونے والے کی ہے، لیکن یہ نیند کس کی ہے؟ امتی کی۔ یہ نیند کس کی ہے؟ نبی کی نہیں، یہ امتی کی ہے۔ امت سے سوال و جواب بھی ہے، سوال و جواب کے بعد پھر موت ہے، اور اس موت کا نام نیند ہے۔ اس موت کا نام، اس لیے اس موت کو سمجھنا ہو تو نیند کو سمجھو، ورنہ وہ موت سمجھ نہیں آ سکتی۔ چلیں آگے پھر سے، کیونکہ میں نے بات آخر تک چلانی ہے، یہ تھوڑی سی کر لوں جی، چلیں تھوڑی سی سمجھ لیں، مزید پھر کر لیں گے تاکہ بات تھوڑی سی نا قریب آ کے اس کو ذرا سمجھا لیں۔ میں نے بتایا تھا کہ نبی کی موت جدا ہے اور نبی کی نیند بھی، امتی کی موت جدا امتی کی نیند بھی۔ یہ وہ جو اس دنیا میں تھی، اب چل رہا ہے اس دنیا میں، پہلے یہ عالم اور اب وہ عالم۔ اس عالم میں امتی کی حیات ایسے جیسے نیند۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا۔ حضور ایک موت تو وہ ہے من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ مماتی اتنی بات پڑھتا ہے، اس کا نام آدھا خطبہ ہے، اس کا نام۔ اور جی ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور پہ موت آ گئی، یہ نہیں مانتے۔ میں نے کہا نہیں، ہم بھی مانتے ہیں موت آ گئی، صدیق بھی مانتے ہیں موت آ گئی، لیکن صدیق ایک بات اور بھی فرماتے ہیں والذی لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا۔ اللہ کے نبی یہ موت میں آپ کی مانتا ہوں جو آ گئی ہے، اگلی موت میں نہیں مانتا۔
اگلی بات کون سی ہے؟ آپ صحیح بخاری اٹھائیں اور سیدنا صدیق اکبر کا یہی جملہ جلد اول صفحہ 117 پہ دیکھ لیں، اور اسی جملے کے تحت ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری اٹھا لیں، بدر الدین آئینی کی عمدۃ القاری اٹھا لیں، الشیخ زکریا کی الکنز المتواری اٹھا لیں۔ آپ جتنی شروع حدیث دیکھیں گے تقریباً سب نے لکھا ہے مذہب اہل سنت والجماعت ان للمیت فی القبر موت و حیات غیر الانبیاء۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ قبر میں تمام مردوں کو حیات کے بعد موت ملتی ہے۔ جب یہ قبر میں گیا تو مردہ تھا، اعادہ روح ہوئی، روح کو لٹا دیا، اب زندہ ہے، سوال و جواب کے بعد اس کو سلا دیا، اب یہ موت ہے۔ تو قبر میں ہر میت کو پہلے زندگی ملتی ہے اور زندگی کے بعد اس کو موت ملتی ہے، جو بصورت نوم ہے، غیر الانبیاء۔ انبیاء کی قبر میں سوال و جواب بھی نہیں، سوال و جواب کے بعد نیند بھی نہیں۔ انبیاء کے بارے فرمایا فَإِنَّهُ يَسْتَمِرُّ حَيَّا، جب نبی کی حیات آ جاتی ہے لا يَتَعَقَّبُهُ مَوْتًا بَلْ يَسْتَمِرُّ حَيَّا۔ آپ اسی جگہ پہ صحیح بخاری کا حاشیہ اٹھا کے دیکھیں جو شیخ محدث احمد علی سہارنپوری نے لکھا ہے، فرمایا انبیاء کے بارے میں یہ امتی کے معاملے مسئلہ ہے، روح کو لٹایا، سوال و جواب کیے، اس کے بعد سلا دیا، جس کا نام موت ہے۔ نبی سے سوال و جواب بھی نہیں، اور پھر قبر میں حیات کے بعد لا یتقبہ موتن، نبی کی موت بھی نہیں، بل یستمر حیا، بلکہ ان کو دائماً حیات مل جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا امتی کو قبر میں اعادہ روح کے بعد حیات ملی ہے، حیات کے بعد موت ملی ہے، جس کی صورت نیند کی ہے، اور نبی کی جب روح پھیل گئی یا اعادہ ہوا اب پیغمبر کو حیات ملی ہے۔ اس کے بعد وہ نیند نہیں جسے موت کہتے ہیں، نہ وہ موت ہے جو بصورت نیند ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قبر میں امتی زندہ جیسے سونے والا زندہ، اور نبی زندہ جیسے جاگنے والا زندہ۔ تکبیر، جان محمد مصطفیٰ زندہ باد، عقیدہ حیات النبی زندہ باد، متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن صاحب زندہ باد، ترجمان علماء دیوبند مولانا الیاس گھمن صاحب زندہ باد، امیر عالمی اتحاد مولانا الیاس گھمن صاحب زندہ باد۔ حضور کل بھی زندہ تھے، حضور کل بھی زندہ تھے۔ دیکھیں میں تو آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آئے۔ آپ بتائیں اللہ کے نبی بھی زندہ اور امتی بھی زندہ، امتی ایسے زندہ جیسے سونے والا زندہ، اور نبی ایسے زندہ جیسے جاگنے والا زندہ۔ نبی زندہ جیسے جاگنے والا اور امتی زندہ جیسے سونے والا۔ اب توجہ رکھنا، سونے والوں کی قسمیں کئی ہیں، سونے والوں کی قسمیں، بعض سونے والے وہ ہیں کہ جب سو جائیں تو سورج نکل آئے تو پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ مسئلہ سمجھیں، بعض سونے والے وہ ہیں کہ ہلکی ہلکی بارش بھی برس جائے تو آنکھ نہیں کھلتی، آپ دھماکہ بھی کر دے تو ان کی آنکھ نہیں کھلتی، اور بعض سونے والے وہ ہیں کہ ساتھ والا ہوا بھی خارج کرے تو اٹھ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، تو بعض گرنیٹ کے پھٹنے پر بھی نہیں اٹھتے اور بعض گرنیٹ کے ہلنے پر اٹھ جاتے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ مجھے پتہ نہیں سمجھے نا، گرنیٹ کی قسمیں ہوتی ہیں، الگرنیٹ و لہو قسمان۔ بعض گرنیٹ کے چلنے پر بھی نہیں اٹھتے اور بعض گرنیٹ کے ہلنے پر اٹھ جاتے ہیں۔ ایک گرنیٹ انسانی ہے، ایک گرنیٹ حیوانی ہے۔ میں بات سمجھا رہا تھا کہ سونے والوں کی قسمیں ہیں نا، توجہ رکھیں توجہ، سونے والوں کی، ایک سونے والا صحت مند ہے اور ایک سونے والا چرسی پوڈری جہاز ہے۔ اچھی طرح بات سمجھیں، میری بات سمجھیں، میں بار بار کہتا ہوں، میں بات اس انداز میں کہتا ہوں کہ بات سمجھ آئے، میرا مقصد لطیفے نہیں ہے۔ جس طرح سونے والے کی قسمیں ہیں نا، اب ایک سونے والا وہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ابھی بچوں سے کہنا یہاں نہ کھیلیں، ذرا دور رہنا، اور یہ خیال رکھنا استاد جی سوئے ہیں، ان کی نیند بڑی کچی ہے، بڑی جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ اور ایک بندہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس کو جہاں چاہو سلا دو، اس نے نہیں اٹھنا ہی نہیں ہے۔
ہمارے ایک طالب علم تخصص کا یہاں پڑھتا تھا، وہ سویا، نیند اتنی پکی تھی کہ لڑکوں نے مذاق میں اس کو چارپائی کے اوپر باندھا اور باندھ کے اٹھا کے صبح یہاں بھینسوں کے پاس چھوڑ گئے۔ جب صبح اٹھا تو مدرسے میں نہیں تھا، بھینسوں کے پاس پڑا ہوا تھا، اس کو پھر بھی نہیں پتا میں سویا ہوں۔ طالب علم آپس میں مذاق کرتے ہیں نا، تو اس کو وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیا، اس کو پھر بھی نہیں چتا کہ مجھے کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ میں آپ سمجھانے لگا ہوں، ذرا نقطہ سمجھنا۔ بعض سونے والے ایسے ہیں کہ جن کی نیند اتنی حساس، ان کا مزاج اتنا حساس ہوتا ہے، ہلکی سی آہٹ سے اٹھ جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ ڈھول بجائیں تو پھر بھی نہیں اٹھتے۔ ہلکی سی آہٹ سے اٹھنے والے کہتے ہیں بھئی دیکھو اس کا بہت زیادہ خیال کرو، توجہ رکھیں۔ اب ایک نیند اس کی ہے، ہلکی سی بات پر بھی اٹھ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ سنتا ہے، یہ کیا ہے؟ سنتا ہے۔ اور بعض ایسے ڈھول بھی بجائے تو نہیں اٹھتا۔ اب اس حساس مزاج والے کو دیکھیں تو آپ نے کہنا سونے والا سنتا ہے، اور ڈھول بجائیں تو پھر بھی نہ اٹھے، اسے دیکھے تو آپ نے کہنا یہ نہیں سنتا۔ تو بعض سونے والے ایسے ہیں کہ وہ نہیں سنتے، نیند اتنی برباد ہے، اور بعض سونے والے ایسے ہیں ہلکی سی آہٹ پر بھی اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کبھی اس سونے والے کو دیکھے تو کہتے ہیں سنتا ہے، اور اس کو دیکھے تو کہتے ہیں نہیں سنتا۔ یہ جو ہمارے یہاں مسئلہ چلا ہے کہ عام اموات کے بارے میں، عام اموات کا سماع اختلافی ہے۔ بعض کہتے ہیں صحابہ وہ سنتے ہیں، اور بعض صحابہ کہتے ہیں وہ نہیں سنتے۔ اموات کا سماع اختلافی اس لیے ہے کہ ایک میت وہ ہے جو ابو جہل کی ہے، اور ایک میت وہ ہے جو ابو بکر صدیق کی ہے۔ ایک میت وہ ہے جو ابو جہل کی ہے، اور ایک میت وہ ہے جو ابو بکر صدیق کی ہے۔ ابو بکر صدیق کی میت کو یوں سمجھے جیسے حساس مزاج والا سویا ہے، اور ابو بکر کی میت، ابو جہل کی میت کو یوں سمجھے کہ جیسے ڈھول پیٹے تب بھی نہ اٹھے، اس طرح کا بیمار سویا ہوا ہے۔ تو جن نے ان کو دیکھا ان نے کہا جی یہ سن لیتا ہے، اور جن نے ان کو دیکھا ان نے کہا کہ نہیں سن لیتا۔ تو سماع موتیٰ میں اختلاف اموات کے احوال کی وجہ سے ہے۔ بعض کے احوال اتنے عمدہ ہیں ان پر سماع کی بات فرما دیتے ہیں، اور بعض کے احوال اتنے گندے ہیں ان کے سے سماع کی نفی کر لیتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ صحابہ کرام کے دور سے عام اموات کا سماع اختلافی ہے، لیکن انبیاء کے سماع میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیں، یہ جو ہم کہتے ہیں عام اموات کا سماع اختلافی ہے، بعض کہتے ہیں سنتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں سنتے۔ اگر یہ دیکھیں کہ یہ میت سونے والے کی طرح ہے، یہ دیکھیں کہ میت سونے والے کی طرح ہے، تو سونے والا سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ سونے والا سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ جو مماتی کہے نا، مماتی کہتے ہیں سویا مویا ہکو جیا، سویا مویا ہکو جیا، یہ تقریروں میں کہتے ہیں کہ جیسے سونے والا ویسے مرنے والا دونوں ایک جیسے ہیں۔ جب یہ کہ نا ہکو جیا، اگر یہ کسی جلسے پر آئے اور آپ کے علاقے میں سویا ہو تو اس کے جہاں یہ سوئے وہاں 4 لڑکے کھڑے کر دے باہر کھیلنے کے لیے۔ لوگ کہیں گے حضرت صاحب سوئے ہیں، آپ نے کہنا سویا مویا ہکو جیا، انہیں کیڑا سننا ہے، بچیاں تو کھیلنے دو نا۔ اب اس کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ سویا سنتا ہے، تو جب سویا مویا ہکو جیا ہے تو سویا سنتا ہے، پھر مویا کیوں نہیں سنتا؟ بات سمجھ آ رہی؟ جب آپ سوئے ہیں اور استاد اٹھاتا ہے اٹھ جاؤ بھائی فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ اٹھتے ہیں اور استاد کا اعلان سنتے ہیں، یا استاد کی آواز سنتے ہیں تو پھر اٹھتے ہیں؟ استاد کی آواز سن کر اٹھتے ہیں یا اٹھ کر آواز سنتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ حیاتی یا مماتی سارے طالب علم قائل ہیں کہ سونے والا سنتا ہے۔ اگر سونے والا سنتا نہ ہو تو چلو حیاتیوں کے مدرسے میں تو استاد اٹھا دے، لیکن ان کے مدرسے میں تو استاد کو نہیں اٹھانا چاہیے نا، کیوں ان کا تو سونے والا سنتا ہی نہیں ہے، اٹھانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس سے معلوم ہوا، اب میں بات سمجھانے لگا ہوں کہ جب یہ سونے والے کی طرح ہے، سونے والا سنتا ہے، میت بھی سنتی ہے، پھر صحابہ میں اختلاف کیوں ہے؟ بعض کہتے ہیں سنتے ہیں اور بعض کہتے ہیں نہیں سنتے۔ رضی اللہ عنہ اختلاف کی وجہ سمجھنا، اگر دیکھے کہ میت کافر ہے تو کافر میت کو عذاب اتنا سخت ہو رہا ہے کہ پیچھے والے کی بات وہ نہ سنے تو قابل تعجب نہیں ہے۔ آپ تھانے میں جائیں
کسی بندے کو چھڑانے کے لیے اور پولیس والے نے اس کو الٹا لٹکا کے اس کی ٹھکائی شروع کر رکھی ہو، آپ اس کے پاس کھڑے ہو کر جتنی باتیں کریں اس کو پتہ بھی نہیں چلنا کہ آپ نے بات کی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلنا آپ آئے تھے بھی کہ نہیں آئے تھے۔ کیوں؟ اس میں پتہ چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا اس لیے پتہ نہیں چلا کہ مار کھا رہا تھا۔ اب قبر میں اگر کافر پڑا ہوا ہے، اگرچہ وہ سونے والے کی طرح ہے، لیکن وہ کافر کیوں نہیں سنتا؟ اس لیے کہ وہ ٹھکائی کے اندر مشغول اتنا ہے کہ باہر والے کی بات سنے گا کیسے۔ اور اگر وہ نیک اور ولی ہے اور وہ سویا، وہ کیوں نہیں سنتا؟ اس لیے کہ وہ تجلیات الہیہ کے اندر مشغول ہے، اللہ کے انوارات کے اندر مشغول ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے، اس لیے پچھلے کی بات نہ سنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس بات کو دیکھے مشغول ہے، ہم نے کہا نہیں سنتا، اور اگر اس بات کو دیکھے سونے والا ہے، سونے والا سن سکتا ہے، تو پھر کہتا جی مردہ سن لیتا ہے۔ اگر نفس نوم کو دیکھے تو سماع کے قائل ہیں، اور میت کی مشغولیت کو دیکھے تو پھر عدم سماع کے قائل ہیں۔ جس نے نفس نوم کو دیکھا اس نے کہا جی میت سنتی ہے، اور جس نے میت کی مشغولیت کو دیکھا اس نے کہا میت نہیں سنتی۔ تو یہ نزاع لفظی ہوا، نزاع حقیقی ہوا؟ بولو۔ اس لیے کسی فرقے پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، جو کہہ دے سنتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو عام اموات کے بارے میں کہہ دے نہیں سنتا وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ نزاع حقیقی نہیں بلکہ نزاع لفظی ہے۔ لیکن اتنی بات طے شدہ ہے کہ فی الجملہ سماع کے سارے صحابہ قائل ہیں۔ فی الجملہ سماع کے فی الجملہ کا معنی خاص خاص مقامات پہ سارے لوگ سماع کے قائل ہیں، خاص خاص مقامات پہ۔ میت کو دفن کیا جانے لگے، حتیٰ انہ لیسمع قرع نعالہم، اس پہ سارے قائل ہیں، جوتے کی آواز سن رہا ہے۔ قبر میں جائیں تو میت کو آ کر منکر نکیر کہتے ہیں من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا۔ توجہ، میت جو سوال کا جواب دیتی ہے، سوال سنتی ہے جواب دیتی ہے، جب بغیر سنے کہتی ہے ربی اللہ؟ جی بتاؤ نا، تو پھر اس کا کیا معنی کہ میت نہیں سنتی؟ جو بندہ میت کے سوال و جواب کا قائل ہے وہ میت کے سماع کا قائل کیوں نہیں ہے؟ جب میت نے سوال کا جواب دینا ہے تو سننا ہے، تو سوال کا جواب دینا ہے نا۔ جب سننا ہی نہیں تو سوال کا جواب کیسے دینا ہے؟ یہ معاملہ عام اموات کا تھا، لیکن انبیاء کا معاملہ عام اموات کا نہیں۔ انبیاء ایسے زندہ جیسے جاگنے والا زندہ، تو جاگنے والا سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ اس لیے انبیاء کے سماع میں کوئی اختلاف نہیں، البتہ صحابہ کرام کے دور سے عام اموات کے سماع میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں سن لیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں نہیں سنتا۔ اس بات کو فتاوی رشیدیہ میں حضرت مولانا گنگوہی نے کیسے سمجھایا؟ مولانا گنگوہی سے کسی نے پوچھا حضرت میت کی قبر پہ جا کر یہ کہنا کہ تم ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو، یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ استشفاء۔ حضرت فرمانے لگے کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ میت سنتی ہے وہ کہتے ہیں جائز ہے، اور جن کا عقیدہ یہ کہ میت نہیں سنتی وہ کہتے ہیں جائز نہیں۔ البتہ انبیاء کے سماع میں کسی کا اختلاف نہیں۔ پتہ یہ چلا عام اموات سے استشفاء اختلافی مسئلہ ہے، اور انبیاء سے استشفاء اختلافی نہیں بلکہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ تو مولانا گنگوہی کی آدھی بات پیش نہیں کرنی چاہیے بلکہ مولانا گنگوہی کی پوری بات کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں 3-4 باتیں پیش کر دیں۔ نمبر 1، ہم موت کے قائل ہیں، آگے۔ نمبر 2، نبی کی موت الگ ہے، امتی کی موت۔ نمبر 3، قبر کے بعد، قبر میں موت کے بعد امتی کی حیات الگ ہے اور نبی کی حیات الگ ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ نبی کی حیات ایسے جیسے جاگنے والا، اور امتی کی حیات ایسے جیسے سونے والا۔ ایک بات اور کہہ دوں، اصل میں کہتا ہوں، میں ٹائم بھی دیکھتا ہوں، آپ پھر تھک نہ جائیں۔ بتائیں، چلو میں صرف چھوٹی سی بات کہہ کر آج کے سبق ختم کرتے ہیں، پھر آگے شروع ہو جائیں گے۔ ایک بات چھوٹی سمجھ لیں کہ لوگ آپ سے کہیں گے مماتی کہتے ہیں، مماتی کہتے ہیں دیکھو اصل ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو جہل زندہ ہیں، یہ نبی کی حیات کو بطور ہتھیار کے استعمال کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ سے پوچھیں گے اچھا آپ بتاؤ ابو جہل کو زندہ نہیں مانتے؟ آپ نے کہنا مانتے ہیں۔ وہ کہیں گے پھر ہم ٹھیک کہتے ہیں نا، اصل نظریہ ابو جہل کی حیات کا ہے اور پیغمبر کی حیات کو ماض استعمال کیا جاتا ہے، الیاذ باللہ۔ میں کہتا ہوں حیات میں فرق سمجھنا، کافر بھی زندہ ہے قبر میں، زندگی اتنی ہے قدر ما یتلذذ و یتألم، اتنی سی حیات موجود ہے
جس سے اس کو شعور ہو جائے دکھ کا بھی اور شعور ہو جائے سکھ کا بھی۔ نمبر 2 مومن بھی زندہ ہے، نمبر 3 شہید بھی زندہ ہے، نمبر 4 نبی بھی زندہ ہے۔ ہم چاروں کو زندہ مانتے ہیں یا نہیں؟ توجہ رکھنا، نمبر 1 کافر، نمبر 2 عام مومن، نمبر 3 شہید، نمبر 4 ان چاروں کی حیات میں کیا فرق ہے؟ کافر بھی زندہ، عام مومن بھی زندہ، شہید بھی زندہ اور نبی بھی۔ میں چاروں کی حیات مثال دے کر سمجھانے لگوں، اچھی طرح آپ سمجھیں۔ آپ، میں نے کہا میرے داڑھی کے بال دیکھیں، یہ بال زندہ ہے یا نہیں؟ اگر دیکھیں کہ بڑھتا ہے اس کا معنی زندہ ہے، تبھی تو بڑھ رہا ہے، اور جب اس کو کاٹے تو تکلیف نہیں ہوتی، اس سے معلوم ہوتا ہے زندہ نہیں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ داڑھی کا بال بھی زندہ ہے۔ آگے چلیں، نمبر 2 رخسار بھی زندہ ہے، نمبر 3 آنکھ کی پتلی بھی زندہ ہے، نمبر 4 سر میں دماغ بھی زندہ ہے۔ لیکن چاروں کی حیات میں فرق ہے یا نہیں؟ کافر ایسے زندہ جیسے آپ کے جسم کا بال زندہ، کافر ایسے زندہ جیسے جسم کا، اور مومن ایسے زندہ جیسے آپ کی رخسار زندہ۔ یہ حیات رخسار والی بال کی حیات سے قوی ہے، اور شہید ایسے زندہ جیسے آپ کی آنکھ کی پتلی زندہ ہے، آنکھ کی پتلی کی حیات رخسار سے بڑھ کر ہے، اور نبی ایسے زندہ جیسے آپ کے سر میں دماغ زندہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کافر ایسے زندہ جیسے سر کا بال زندہ، اور عام مومن ایسے زندہ جیسے رخسار زندہ، اور شہید ایسے زندہ جیسے آنکھ کی پتلی زندہ، اور نبی ایسے زندہ جیسے جسم میں دماغ زندہ ہے۔ تو حیات چاروں میں ہے، لیکن حیات کے درجات ہیں۔ سب سے اعلیٰ اور اقویٰ اور افضل حیات وہ انبیاء کی ہے، اس کے بعد شہداء کی ہے، اس کے بعد عام مومنین کی ہے، اور اس کے بعد ہلکے درجے کی حیات کفار کی ہے، صرف اتنی کہ جس سے عذاب محسوس کر لیں، اس سے زیادہ کفار کی حیات نہیں۔ ہم حیات کے قائل ہیں، لیکن حیات کے درجات کے بھی قائل ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ابو جہل بھی زندہ، اور مکہ مکرمہ میں ابو بکر صدیق بھی زندہ رضی اللہ عنہ۔ ابو جہل چلتا اس پر لعنتیں برستی، ابو بکر صدیق جاتے تو اس پر رحمتیں برستی۔ زندگی دونوں کی ہے، لیکن ایک کی زندگی لعنت والی ہے اور ایک کی زندگی رحمت والی ہے۔ قبر میں حیات دونوں کو ہے، ایک کی عذاب والی ہے اور ایک کی راحت والی ہے، ایک کی جہنم والی ہے اور ایک کی جنت والی ہے۔ زندگی دونوں کی ہے، لیکن زندگی اور زندگی میں فرق ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔